اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہوٹا پریس میڈیا سینٹر کے خوبصورت پروگرام صرف کہوٹا کی بات لیے کیمرہ مین اچھام کیانی کے ساتھ آپ کا میزبان ارسلان کیانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا یہ خصوصی پروگرام بالخصوص ہم نے رکھا، اس کی وجہ کیا ہے پوسٹ میں تو آپ نے دیکھ لیا۔ سب سے پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے اس ٹرانسمیشن کو شیئر کریں اور اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کہوٹا آٹا پٹوار سے جہاں زیب راجپوت صاحب بھی یہاں پر پروگرام براہ راست نشر کر رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے یہ پروگرام لائیو کریں۔ چند دن قبل ہم نے دیکھا کہ کہوٹا میں نوجوان متحرک ہوئے، باہر نکلے اور ان کے مطالبات تھے، عوامی نمائندوں سے انہوں نے مطالبات کیے، کہوٹا کے حقوق کی بات کی، ایک نعرہ لگا کر نکلے کہ ہم کہوٹیاں نوجوان ہیں۔ تو اس کے ہم نے دیکھا کہ کافی پولیس والے بھی آئے، ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ کلر چوک میں گئے، احتجاج ریکارڈ کروایا، پھر اپنا اگلا لائے عمل دیا کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں، یہ پورے نہ ہوئے تو ہم جلد اپنا لائے عمل طے کریں گے۔ پھر اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں تو سوشل میڈیا پہ بھی یہ نوجوان کافی متحرک اور اپنے کہوٹا کے حقوق کے لیے بات کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ کافی انہوں نے سوالیہ نشان اس احتجاج میں چھوڑے تھے، جس کے لیے سارے کوشش کر رہے تھے کہ سب کو بالخصوص کہوٹا کے عوام جاننا چاہتے تھے کہ یہ کون ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں، ان کو لیڈ کون کر رہا ہے، ان کے کیا لائے عمل ہے، کوئی سیاسی جماعت یا کوئی سیاسی شخصیت ان کے پیچھے ہے، یا اس طرح کے دیگر بے شمار سوالات جو ہیں یہ چھوڑ کے اس احتجاج میں گئے تھے۔ اور احتجاج میں بھی ہم نے دیکھا بہت سی ایسی باتیں تھیں جو انشاءاللہ ہم یہاں پہ شیئر کریں گے کہ ایسی کون سی باتیں تھیں، ایسے کون سے اعمال تھے کہ جنہوں نے سوالیہ نشان چھوڑنے پر مجبور کیا۔ تو یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، اور ماشاءاللہ یہاں پر آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کہوٹیان جو ہیں یوتھ، ان کے عہدیداران یہاں پر موجود ہیں، سربراہان موجود ہیں جو ماشاءاللہ بڑے منظم طریقے سے اس کو چلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ پروگرام میں بذریعہ کال شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ بذریعہ کال بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ نمبر آپ کو کیپشن میں گیون ہے، تو میں ٹیکنیکل سٹاف سے بھی کہوں گا کہ نمبر آپ کیپشن میں دیں، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کال میں بھی ہیں، کمنٹ سیکشن میں بھی اپنے جو سوالات ہیں وہ آپ دیں۔ انشاءاللہ اگر آپ کا سوال اس لائق ہوا کہ ہم ان کے سامنے رکھیں تو ضرور رکھیں گے۔ جو تشنگی یا جو سسپنس آپ میں وہ بھی آپ یہاں رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آج دور ہوں گے۔ تو ابھی میں چلتا ہوں اپنے ساتھی میزبان بانی سرپرستی اعلیٰ کہوٹا پریس میڈیا سینٹر جناب اصغر حسین کیانی صاحب کہ آج کے پروگرام کا فارمیٹ بھی بتائیں اور یہاں پہ جو مہمان بیٹھے ہیں ان کا تعارف بھی کروائیں۔ بہت شکریہ ارسلان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ پریس کلب کوٹا ہو یا کوٹا پریس میڈیا سینٹر، صحافتی حوالے سے اس نے ہمیشہ اس علاقے کے مسائل کو اجاگر کیا، اور چاہے منتخب نمائندے ہوں، چاہے انتظامیہ ہو، چاہے اداروں میں کرپشن ہو، چاہے منشیات کے معاملات ہوں، چاہے کھنڈرات نما سڑکیں ہوں، چاہے صحت ہو، چاہے تعلیم ہو، ہم نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی ہے کہ اس علاقے کے مسائل حل ہوں۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ تحصیل کوٹا جو ضلع راولپنڈی کی سب سے بڑی جو ہے وہ تحصیل تھی، پھر اس سے 2 تحصیلیں نکلی، کلر سیداں اور کوٹلی ستیاں۔ 60-70 سال 70-72 سال ہو گئے ہیں تحصیل کو کاٹ کے اس تحصیل کو جہاں بالکل چھوٹا کر دیا گیا، وہاں اس کا جو کٹ آف کر کے دور دراز جو بعد میں تحصیلیں بنی ہیں وہ آج اس سے کئی گنا زیادہ ترقی پذیر ہو گئی ہیں۔ وہاں کے اسپتال دیکھیں، وہاں کے کالج دیکھیں، وہاں کے اسکول دیکھیں، وہاں کی سڑکیں دیکھیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ناظرین، صحافتی احتجاج کے باوجود ہر جو بھی حکومت آئی، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، کسی نے بھی گلی نالی تو بنائی ہوگی، چھوٹے موٹے کام تو کیے ہوں گے، لیکن جو میگا پروجیکٹ ہیں اس علاقہ کے وہ کسی نے اس پر توجہ نہیں دی۔ ہاں، وعدے کرتے رہے، سبز باغ دکھاتے رہے، لیکن عمل جو ہے وہ کچھ نہ ہوا۔ آخرکار چاہیے تو یہ تھا کہ کوٹا کے اپنا حق لینے کے لیے ہر بندے کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ نوجوان ہے، چاہے وہ بزرگ ہے، چاہے وہ طالب علم ہے، چاہے وہ ملازم ہے۔ لیکن آخرکار اتنا عرصہ گزرنے کے بعد لوگوں کو بڑی امید تھی کہ جو موجودہ حکومت ہے، ایک وزیر اعظم کو لوگوں نے مسترد کیا، اور پی ٹی آئی کو، اور خصوصاً میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں نے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا اور اس جماعت کو برسر اقتدار لائے۔ اور آج تقریباً 3 سال گزرنے کے بعد
जहाँ इन नौजवानों को एहसास हुआ, वहाँ कोटा के बुज़ुर्गों को भी एहसास हुआ कि आखिर कोटा के लोग जो थे, कोटा के नौजवान, कोटा के अवाम, चाहे वो मुंतखब नुमाइंदा मरी से हो, कोटली सतिया से हो, कोटा के लोगों ने हमेशा वफा की, हमेशा बढ़ चढ़ कर उसमें किरदार अदा किया। लेकिन क्या वजह है कि कोटा के लोगों को आज मसाइल की दलदल में फंसाया हुआ है और कोई मेगा प्रोजेक्ट जो है वो नहीं हुआ। तो पिछले दिनों इन नौजवानों ने जो कोटियन के नाम से मशहूर हैं और उन्होंने अपना ना सिर्फ पहले सोशल मीडिया पे ये एक्टिव हुए और उसके बाद इन्होंने सिर्फ अपने नुमाइंदों को एक याददानी कि आपने जो वादे किए थे वो ये हैं, उस याददानी के तौर पर इन्होंने एहतजाज किया। और उसमें मैं समझता हूँ कि सारे जमातों के लोग थे, नौजवान थे, ये खालिस्तन कोटा के हुकूक के लिए जदोजहद थी, इससे कोई सियासी वाबस्तगी नहीं थी। उसके बाद अंजुमन हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ शहरियों का भी इजलास हुआ, उन्होंने भी किया, अच्छा इक़दाम है। आज हम इन नौजवानों को यहाँ कोटा प्रेस मीडिया सेंटर में बुलाया कि जो हमारे नुमाइंदों के जो मकामी जो सियासी क़यादत है उनके हवाले से कई शकूक व शुबात हैं, कई मामलात हैं। तो आया आज इन नौजवानों से हम पूछते हैं कि आपको ये ज़हमत क्यों करना पड़ी, आपने ये एहतजाज क्यों किया और कोटा के क्या मसाइल हैं कि आप इसको हल नहीं कर सकते हैं, करवा सकते हैं, आप मुंतखब नुमाइंदों से बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो मैं अरसलान से कहूँगा कि चूँकि नाजरीन बड़ी शिद्दत से आज इन नौजवानों के ख्यालात, तसरात जो है वो सुनना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि पहला सवाल जो है ये बिल्कुल, मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस प्रोग्राम को हम काउंटर क्वेश्चन की जानिब ले चलें, बजाय इसके के को मौका दें। मैं चाहता यूँ कि मुख्तलिफ सवाल हैं, सवालों की बुछाड़ हो। ये नौजवान हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, संजीदा हैं, तो ये उनके जवाब भी देंगे। कोहोटियन तो देखें, एक इन्होंने जो नाम रखा है कि कोहोटियन, बेसिकली तो हम सब कोहोटियन ही हैं, यूथ है, चले हम भी यूथ में ही हैं। लेकिन ये है कि इन्होंने एक जिद्दत पैदा की है, उसमें उसको निखार कर पॉलिश करके सामने लाया कि बेसिकली व्हाट इज़ कोहोटियन। तो मैं सबसे पहले जाऊँगा सफ़ीर सैफी साहब आपकी जानिब कि ये कोहोटियन है क्या, आपने क्या सोचा, कोहोटियन नाम रखा, यूथ कोहोटियन यूथ, सोशल मीडिया पर आए, फिर आप निकले बाहर, एहतजाज किया, अगराज़ व मकासिद क्या हैं, आप व्हाट यू वांट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं प्रेस मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी, हमें स्टेज फराहम किया। और क्योंकि मैं जनरल पब्लिक का नुमाइंदा हूँ, जनरल पब्लिक से मेरा तल्लक है, तो मैं जो कोहोटियन यूथ है ये भी जनरल पब्लिक से रिलेटेड है। इसके मसाइल जो हैं वो क्योंकि काफ़ी अरसे से हल नहीं हो रहे थे, तो मतलब हम अपना पेश करना चाहते हैं। जनरल मसाइल हैं। जी जी बिल्कुल, जनरल मसाइल, सब लोगों के मसाइल हैं, इज्तिमाई मसाइल हैं। तो मैं सबसे पहले आपको मुताद अंदाज में कोहोटियन का नज़रिया पेश करना चाहता हूँ, ताकि आम जो हमारे देखने सुनने वाले हैं उनको पता चले कि कोहोटियंस हैं क्या, ताकि उनको समझने में आसानी हो जाए। तो मैं मुताद अंदाज में पेश करना चाहता हूँ। कोहोटियन एक सोच है, कोहोटियन किसी वाहिद फ़र्द, वाहिद जमात या वाहिद तहरीक का नाम नहीं। कोहोटियन में गैर सियासी और गैर जानबदार लोग शामिल हैं। कोहोटियन महदूद नहीं, बल्कि हर वो इंसान जो सियासी मफादात से बालाए ताक होकर कोटा की तामीर व तरक्की के लिए सोच रखे, वो कोहोटियन है। हर वो आवाज़ जो कोटा की तामीर व तरक्की के लिए पहल करे, वो कोहोटियन है। हर वो फ़र्द जो तालीम के निज़ाम में बेहतरी के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करे, वो कोहोटियन है। जो करप्शन के ख़िलाफ़ बेधड़क खड़ा हो जाए, वो कोहोटियन है। जो गैर कानूनी सरगर्मियों के ख़िलाफ़ एक्शन ले, वो कोहोटियन है। माफियाज के सामने सीसा पलाई दीवार बन जाए, वो कोहोटियन है। सियासी अहदेदारों और इंतज़ामिया की नाअहली के ख़िलाफ़ सख्त रद्द अमल ज़ाहिर करे, वो कोहोटियन है। दर हकीकत एक नौजवान से लेकर बुज़ुर्ग तक जो भी अपने हक़ के लिए लड़ने के लिए हमा वक्त तैयार रहे, वो कोहोटियन है। माशाल्लाह, ये एक अच्छा जज्बा है, एक अच्छी सोच है जो आप लेकर यहाँ पे चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि फीडबैक को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँ, ताकि बहुत से लोग कुछ सवालात करना चाहते हैं वो भी सामने आए। उस्मान सजाद मुगर कह रहे हैं जी बेहतरीन प्रोग्राम है। रेहान जंजुआ प्रोग्राम को देख रहे हैं, उस्मान सजाद साहब, इसके साथ साथ शराफत हुसैन, तौसीफ़ अंजुम, जाबिर कियानी, तौसीफ़ साहब और राजा वसीम जंजुआ चौधरी, सुहेल साहब, तकवीम जंजुआ,
فسی موبائل، اس کے ساتھ ساتھ رحمان معین صاحب پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. راجہ کامران ستی کہہ رہے ہیں ہائی آئی وانا آسک فیو کوسچن اف اٹ از پاسبل. جی بالکل یہ پاسبل ہے. آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہوں تو کمنٹ سیکشن میں اپنے سوال رکھ دیں، انشاءاللہ پروگرام کا حصہ ہم ان کو ضرور بنائیں گے. راجہ شہراز احمد صاحب کہہ رہے ہیں سب کو سلام. اس کے ساتھ ساتھ دیگر دوست احباب حافظ خالد صاحب، حافظ قمر رضا اور بہت سے لوگ یہاں پر فیڈ بیک دے رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ جو احباب اس وقت پروگرام کو براہ راست دیکھ رہے ہیں آپ شیئر کریں. ایک کلک کریں گے، شیئر کریں گے، نوٹیفیکیشن ہمیں موصول ہوگا تو یقیناً ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہمیں بھی خوشی ہوگی. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ٹرانسمیشن کو شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کوٹا پریس میڈیا سینٹر اس کو بھی سبسکرائب کرنا قطعاً نہ بھولیں. راجہ ناصر صاحب میں آپ کی جانب چلوں گا کہ احتجاج کرنے کی کیا وجہ تھی، کیا سوچا آپ نے کہ مجبور ہوئے کہ آپ احتجاج کرنے کے لیے باہر نکل آئیں؟ بسم اللہ الرحمن مائک پاس رکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم آپ لوگوں کے مشکور ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں اپنے جذبات احساسات کی ترجمانی کا موقع دیا. کہوٹین کے پیچھے جب آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا کون سے وہ جذبات ہیں، کون سے احساسات ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ باہر نکلنے پر مجبور ہوئے. جیسا کہ پہلے بھی آپ سب کو معلوم ہے، میں کوئی نئی معلومات نہیں دے رہا. 73 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے. ہم اس تحصیل میں رہ رہے ہیں، ہم اس تحصیل کے رہائشی ہیں. صحت کی سہولتیں دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہیں. ہر یو سی کے لیول سے ہم دیکھنا شروع ہوتے ہیں. میرا خود ایک یو سی سے تعلق ہے، تو میں وہاں پہ جب دیکھتا ہوں تو میرے اپنے گاؤں میں بنیادی مرکز صحت موجود ہے لیکن فعال نہیں ہے. اس کے ساتھ میں یہاں پہ آتا ہوں سٹی میں، تو یہاں پہ جو ہمارے ٹی ایچ کیو ہے وہاں پہ ایسی فیسلٹیز نہیں ہیں جن کے ہم غور کر سکیں، جن کے اوپر ہم کہہ سکیں کہ یہاں پہ اس کو ہم ہاسپٹل کہہ سکیں. مکمل طور پر یہ فعال نہیں ہے. اس کے ساتھ ہم تعلیم کے شعبے پہ آتے ہیں تو کوئی بھی ایسا یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ نارا سے سفر کرتی ہیں اور کوٹا آتی ہیں، اور پھر نارا کی کوئی بچی اگر چاہے کہ میں ہائر ایجوکیشن گین کرنا چاہتی ہوں یا میں ہائر لیول کی ڈگری گین کرنا چاہتی ہوں تو اسے یہاں سے ٹریولنگ کر کے پنڈی کے لیول تک جانا پڑتا ہے. یہ ایجوکیشن کے مسائل ہیں جو 73 سال سے یہاں پہ ہیں. یعنی 73 سال سے ہم یہ چیز سفر کر رہے ہیں کہ ہماری اپنی بیٹیاں، ہمارے اپنے بیٹے، ہمارے اپنے بچے ایجوکیشن جیسا جو بنیادی رائٹ ہے ہمارا، جو بیسک رائٹ ہے، ہم وہ بھی نہیں لے سکتے ان لوگوں سے. راجہ صاحب آپ کے پوائنٹ بالکل ٹھیک ہیں، کوئی شک نہیں ہے، یہ سارے آپ ڈیٹیل میں بتائیں گے، میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن بات تو یہ ہے نا کہ آپ ابھی کیوں نکلے ہیں؟ نون لیگ نے اتنا عرصہ گیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے، ان ادوار میں آپ کیوں نہیں آئے؟ تو ابھی آپ نے کیا سوچا کہ آپ باہر نکلیں؟ یہ پہلے بھی ہم سے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بڑے کویسچن ہو رہے ہیں اس کاز کے اوپر. تو محبت خان صاحب سے میں کہتا ہوں کہ ذرا وہ آپ کو اپنے لینگویج میں ذرا چلیں پھر آپ اپنا وہ سوال کمپلیٹ کریں. ہم محبت خان صاحب سے محبت بھری باتیں کریں گے. ہاں اچھا، میں اس پہ ایجوکیشن پہ بات کر رہا تھا. میں نے پہلے اسے ہیلتھ کے حوالے سے بات کی، اس کے بعد میں بیسک روڈ انفراسٹرکچر ہے جو اس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ہم لوگ جب کوئی بھی پیشنٹ ہے کہیں پہ بھی ہے، یو سی ایک ہر جو ڈویژن بنے ہوئے ہیں جو سٹی اس کے تحصیل لیول کے، یو سی سے آگے جو مختلف ایریاز ہیں جیسے گاؤں ہیں، ولیجز ہیں، وہاں سے 10-10 کلومیٹر دور ٹریولنگ کر کے آنا پڑتا ہے. وہاں پہ ٹریولنگ کر کے لوگ آتے ہیں بنیادی مرکز صحت میں. بنیادی مرکز صحت سے ان کو کہا جاتا ہے کہ جی اسے ٹی ایچ کیو لے جائیں. جب ٹی ایچ کیو پہنچتے ہیں تو وہاں پہ اسے پتہ چلتا ہے کہ نہ یہاں پہ لیب ہے، نہ یہاں پہ میڈیسن ہے، نہ یہاں پہ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں. اسے وہاں سے فوراً جی پنڈی کی نگاہ چھو، یہ والا ورڈ سنایا جاتا ہے اسے. جی ناصر صاحب، وہاں سے پھر پنڈی شروع کیا جاتا ہے. بات کر رہا ہوں ناصر صاحب، اس اسپتال میں تو یہ حالت ہے. دیکھیں یہ ایک لاکھوں کی آبادی کا ایک واحد اسپتال ہے اور آزاد کشمیر کے لوگ بھی آئے روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. یہاں تو بعض اوقات پٹی تک نہیں ملتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑی بات کہ اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو جو زخمی ہوتا ہے اس کو ہولی فیملی اور کلر سیدہ کے چکر لگوا کر جو ہے وہ کیس بھی اس کا سارا خراب ہو جاتا ہے. یعنی اتنا ان کے پاس ڈاکٹر نہیں ہے، ایکس رے نہیں ہے، جو بعد میں تحصیل ہوئی ہے بنی ہے وہاں ہر چیز موجود ہے، یہاں موجود نہیں ہے. یہی چیز ہے کہ دیکھیں ہم سال ہر سال سے ووٹ دے رہے ہیں، سال سال سے کیسے لالی پاپ نہیں دیے گئے ہمیں، کون سے وعدے نہیں ہم سے کیے گئے. تو یہ جو سوچ ہے اس کے پیچھے کہ یہ دیکھا کہ یہ ہمارا یہ رائٹ تھا، بیسک رائٹ تھا. اب جہاں بھی جائیں گے، ٹی ایم اے کے پاس جائیں گے، اب ایم این اے ایم پی ایس کے اس پہ چلے جائیں تو ان کے پورٹ فولیو پہ دیکھیں گے کہ کروڑوں اربوں روپے کے فنڈز ایکسپینس ہو رہے ہیں جی آگے پیچھے، فلاں افتتاح ہو رہے ہیں، فلاں چیزیں بن رہی ہیں جی. تو کیوں نہیں ہے ہماری قسمت میں یہ میگا پروجیکٹس کیوں نہیں ہیں؟ وہ کروڑوں اربوں روپے عوام کی فلاح و بہبود پہ کیوں نہیں خرچ ہو رہے؟ تو ہم یہ رائٹ رکھتے ہیں
ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہم پوچھ سکیں, یہ کوشچن اٹھا سکیں کہ یہ جو کروڑوں اربوں روپے منتھلی بیسس پہ, ویکلی بیسس پہ, ڈیلی بیسس پہ ایکسپینس ہو رہے ہیں, تحصیل میں ہو رہے ہیں, یو سی لیول پہ ہو رہے ہیں, یہ کیوں نہیں میگا پروجیکٹس پہ ہو رہے, یہ کیوں نہیں ایجوکیشن کے انفراسٹرکچر پہ ہو رہے, روڈ کے انفراسٹرکچر پہ کیوں نہیں ہو رہے, اور یہ ہیلتھ کی فیسلٹیز پہ کیوں نہیں ہو رہے. صحیح ہے. فیصل حسین صاحب مائک آپ اپنے قریب کر لیں, میں فیڈ بیک کو پروگرام کا حصہ بناؤں گا. آصف فیاض صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم, راجہ عثمان نواز جنجوا پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. کاشف ستی صاحب, تقویم جنجوا, عثمان صاحب اس کے ساتھ ارسلان شانی, اویس جنجوا, مرزا انصر بیگ صاحب پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. انصر محمود ستی صاحب کہہ رہے ہیں بہت اچھی سوچ اور کوشش ہے. آصف فیاض صاحب, ذوالفقار ستی صاحب, شفاقت محمود صاحب دیکھ رہے ہیں. ذوالفقار ستی صاحب سلام بھی عرض کر رہے ہیں. بٹی راجپوت, ناصر ستی, سفیر بھائی سے پوچھ لیں کیا آپ نے, میں آپ کا سوال دیکھوں گا انشاءاللہ, پروگرام میں شامل کروں گا. راجہ طیب صاحب, راجہ سیام جنجوا, عمار احمد صاحب کہہ رہے ہیں جی صحت صحافت کے فروغ میں آپ کا اہم کردار ہے, بہت نوازش آپ کی محبت ہے. اس کے ساتھ ساتھ راجہ زعفران احمد جنجوا صاحب کا ایک کمنٹ ہے, کافی ڈیٹیل میں ہے, میں اس کو تفصیلاً انشاءاللہ ریڈ کر کے پروگرام کا حصہ بناؤں گا. علامہ ذکیر صابری صاحب انتہائی خوبصورت شخصیت ہیں, کہہ رہے ہیں جی اللہ پاک کیانی صاحب آپ کو سلامت رکھے, آمین, بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ فصیح موبائل صاحب, تقویم جنجوا صاحب, علی احمد صاحب, دیگر دوست احباب, راجہ عمیر صاحب دیکھ رہے ہیں. راجہ وسیم جنجوا کہہ رہے ہیں جی کہوٹین انشاءاللہ پورے کہوٹا کی بات کریں گے, باقی جو دیہاتی علاقے ہیں اس کے حوالے سے بھی وہ گفتگو کریں. محمد عرفان صاحب, شیخ ظفر صاحب, عثمان سجاد صاحب اور بابی سنی صاحب پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. شرافت حسین صاحب کہہ رہے ہیں السلام بھائی, آپ نے کہا کہ آپ سوال کر سکتے ہیں جبکہ یہ لوگ خود ایک سوال ہیں اور ان کا جواب صرف ترقی ہے. جب کہوٹا میں سہولیات ملیں گی تب یہ سوال ختم ہوگا, وگرنہ یہ کہوٹیاں سوال بنا رہے گا. بالکل جی, آپ کی بات بھی کسی حد تک درست ہے. حسام محمود کہہ رہے ہیں السلام علیکم, سلام تقویم جنجوا اور ندیم اقبال ستی صاحب دیکھ رہے ہیں. اچھا جناب, میں آپ کی جانب آؤں گا. آپ یہ بتائیں کہ ابھی تو میرے خیال سے آپ کی باڈی بنی ہوئی ہے, آپ نے میرے خیال سے ہاں باڈی, میں وہی سوچ رہا تھا کہ کم ہی ہوگی ہے, پھر اس کے بعد وہ سوال یہ تھا نا کہ سب نوجوان تھے, اور ایک اچھی بات ہے کہ اگر یہ ایک باڈی بنے گی تو اس کے مطابق وہ لائے عمل طے کریں گے. کسی سے اگر کوئی مذاکرات کرنے پڑیں, کوئی چلو ایک آنا چاہیے. تو میرے خیال میں آج جنہوں نے یہ ناصر راجہ جو ہیں یہ امیر ہیں کوٹین یوتھ کے, فیصل حسین نائب امیر ہیں کوٹین یوتھ کے, اسی طرح سبیر صاحبی صاحب جو ہیں وہ ممبر ہیں شورا کونسل کے, اسی طرح محبت خان صاحب بھی ممبر ہیں, فیصل ندیم ستی صاحب ممبر ہیں, دیگر بھی انہوں نے وہ ممبرشپ کی ہوگی. لیکن یہ جو آج یہ آپ کے سامنے کوٹین یوتھ کی جو باڈی آپ کے سامنے ہے, آج اس حوالے سے یہ پہلی دفعہ جو ہے وہ کوٹا پریس میڈیا سینٹر سے بات چیت کر رہے ہیں اور اپنے تصورات, اپنے مسائل اور اپنے جو ان کے مطالبات ہیں یا کوٹا کی فلاح و بہبود کے لیے جو کام ہے اس کے حوالے سے یہ بات چیت کر رہے ہیں. جی بالکل, آپ کی جانب میں آؤں گا. آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کا سٹرائک ہوا ماشاءاللہ, پورا من بھی تھا, بہت اچھا تھا, ایک سوچ ملی کہوٹا کے نوجوانوں کو, لوگوں کو, منتخب نمائندگان کو بھی پتہ چلا کہ کوئی ہے بولنے والا. کیونکہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کوئی بھی حکومت رہی ہو ہمیں تو نظر انداز ہی رکھا گیا, ہماری محرومیوں کا ازالہ نہیں ہوا. لیکن ایک کوشچن پیدا ہوا تھا اس وقت بھی, جو میں نے بھی کافی دفعہ پوچھا تھا, باقی دوستوں نے بھی پوچھا تھا, یہ اس کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ یہ آپ نکلے ہیں تو کیا بالکل یہ سفیر صاحب اور آپ دونوں اس کا جواب دیں کہ اس کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ اس وقت آپ کی کوئی ایسی کمیٹی بنی ہوئی تھی؟ ساتھ یہ بھی ہے سفیر صاحب کہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ آپ کے جو دوست تھے سارے نوجوان تھے, مختلف نوجوانوں کے پاس جاتے تھے, ان کا مختلف پوائنٹ آف ویو تھا, ان کا لائے عمل ڈیفرنٹ تھا. تو یہ کیا وجوہات تھی؟ یہ نو ڈاؤٹ کہ فرسٹ ٹائم تھی, کچھ مسٹیکس ہو جاتی ہیں, لیکن یہ کیا وجہ تھی؟ لیڈ کون کر رہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ سب بھائیوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم فراہم کیا جس کی وجہ سے ہم آپ کے سامنے اپنا رائے دے سکتے ہیں. تو دوسری جہاں تک بات ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈ کون کر رہا تھا, تو یہ ایک بیسیکلی کوئی بھی اس کو لیڈ نہیں کر رہا تھا. میں یہ پہلے بھی احتجاج میں بھی میں نے بتایا تھا, میں یہ ابھی بھی یہ بات آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف ہم کوٹا کے لیے نکلے ہیں, اس میں ہمارا کوئی ذاتی مقاصد نہیں تھے, کوئی ہمارے ساتھ سیاسی یا کوئی بھی جماعت کے وابستگی نہیں تھی, کسی سے ہماری کوئی وابستگی نہیں تھی. ہم صرف کوٹا کے مسائل کو دیکھتے دیکھتے ہمارے اندر یہ آیا کہ اب ہمیں نکلنا چاہیے, اس لیے ہم نکلے ہیں. تو یہ ایک سوشل میڈیا پہ ہم نے بتا دیا تھا کہ یہ کافی چلی تھی. کوئی کہہ رہا تھا کہ اپوزیشن نے ان کو پالش کیا ہے, اپوزیشن نے نکالا ہے. کوئی کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی میں جو گروپ بندی ہے وہ پی ٹی آئی کا جو نظریاتی کارکن ہے وہ انہوں نے کیا ہے. تو اس حوالے سے
بالکل باتیں تو بہت چلی تھیں، لیکن اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے خیال سے ہر جماعت کا بندہ ہوگا، کوئی بھی یہ نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کا نہیں تھا، صرف پی پی کا تھا یا نون کا تھا، سب جماعت کا تھا، سب کو تبدیلی چاہیے تھی، لیکن اس طریقے سے وہ تبدیلی آئی نہیں ہے، نہ تبدیلی ہمیں ملی ہے۔ بیسک کوہٹا میں تو بالکل بھی نہیں ملی، بلکہ کوہٹا تو اور بیکورڈ ہوتا جا رہا ہے میرے حساب سے، ہمیں تو تھوڑا آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن ہمارے منتخب نمائندگان کو دیکھنا چاہیے کہ کوہٹا تو اور بیکورڈ پہ جا رہا ہے۔ بالکل جی، آپ نے اچھی گفتگو کی ہے۔ ندیم اقبال ستی صاحب کہہ رہے ہیں زبردست پوائنٹ ہے ناصر راجہ صاحب کا، اس کے ساتھ ساتھ راجہ سیام جنجوعہ صاحب کہہ رہے ہیں محمد خان صاحب کو ہم سے خطاب کریں، آپ کا انتظار ہے، انشاءاللہ ان کا خطاب آپ کو اتنی جلدی ہم نہیں سنانے دیں گے، تھوڑا ترسانت بھی ہمارا حق بنتا ہے، جب تک آپ شیئر نہیں کریں گے تو یہ قوم سے خطاب تو نہیں کریں گے۔ لقمان ملک صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم جی، آج 22 ہے، صداقت صاحب نے بولا تھا کہ 20 جنوری کو کام سٹارٹ ہو جائے گا ذبح خانہ روڈ کا، جی بالکل ایسا ہی ہے، انہوں نے بولا تھا، اس بات میں بالکل صداقت ہے۔ اب صداقت صاحب کی بات میں صداقت ہے یعنی یہ ہم نہیں جانتے۔ نومی عباسی صاحب کہہ رہے ہیں جی، اور راجہ عباسی طباس کہ چونکہ صداقت صاحب پہلے وہ سیالہ پل پہ لگے ہوئے فارغ ہوں گے تو ادھر آئیں گے۔ راجہ عباسی طباس صاحب کہہ رہے پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ راجہ کامران ستی صاحب نے کہا ظفیر برو first of all I will appreciate your vision and positive thought. I would very appreciate if you guys pay little bit attention toward the drug mafia because it's rapidly affect our young generation. Regards راجہ کامران آئرلینڈ۔ اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھی انہوں نے بات کی ہے۔ دیکھیں ابھی آپ متحد ہوئے ہیں، منظم ہوئے، نکلیں، یہ جو ڈرگ ہے ادھر کوہٹا میں منشیات فروشی ہے، جگہ جگہ اس کے ٹھکانے ہیں، آپ کو چاہیے، ہم نے بھی آواز اٹھائی ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ کوہٹا کے جو میگا پروجیکٹ ہے، یہ بڑا میگا پروجیکٹ منشیات کا، اس کو ساتھ ملا کے چلنا چاہیے۔ ہاں، یہ محبت خان، تباہی کے دانے پہ یہ بھی محبت خان صاحب بتائیں گے کیونکہ یہ انہوں نے بھی کافی جہاز دیکھے ہوئے ہیں، تو میرے خیال سے یہ اس کا بہترین جواب دیں گے۔ عمران نذیر صاحب کہہ رہے ہیں زبردست، اس کے ساتھ ساتھ شاید ستی صاحب پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، محمد آصف صاحب، تقویم جنجوعہ صاحب، محمد رمضان صاحب، سیم خان صاحب، سردار اعظم جنید عباسی، عمران نذیر، بابی سنی اور دیگر دوست احباب پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ محبت خان صاحب آپ سے گزارش ہے کہ وہ مائک اپنے پاس رکھیں۔ محبت خان صاحب سوال تو آپ سے یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ فیس بک پہ کافی ایکٹیو آتے ہیں، آپ کی پوسٹ میرے خیال سے منتخب نمائندگوں تک پہنچ جائے تو ان کو ویسے ہی شرم آ جائے اور ویسے ہی کام کروانا شروع کر دیں، وہ تو ایک چلیں الگ ٹاپک ہے۔ لیکن یہ سوال تھا جو کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، انہوں نے بھی کافی عرصہ لگایا، ان کے ادوار میں کام نہیں ہوئے، آپ تب نہیں نکلے، اب نکلے۔ پھر میرا جو تجزیہ، میں اپنا انالیسز کروں تو مجھے کوئی شک نہیں ہے تمام جماعتیں آپ کے احتجاج میں تھی، لیکن پی ٹی آئی کے نوجوان بھی تھے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہم کو یہ پلیٹ فارم جو ہے مہیا کیا۔ تو میں اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ ایک شعر سے کرنا چاہوں گا کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا، سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں، ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا، وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کے چپ تھے، اٹھے گی جو کوئی اینٹ ہم پہ تو پتھر اس کا جواب ہوگا، سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، آج کا دن جو سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ اچھا، جس طرح آپ نے مجھ سے سوال کیا سر، میں پٹواری میں اس کا جواب دینا چاہوں گا۔ اپنی زبان میں، ہاں اپنی زبان اس میں۔ اچھا سر جس ٹائم احتجاج ہوا ہر بندہ یہ گل بنا پیا کہ کیا وجہ ہوئی پہلے نہیں وہ نکلے، یہ تو مطلب ایک امکانہ سوال اس کسوں آ ہی سکنے ہو کہ ایک بندہ مسلمان آنا پیا تو تساں اس کی آنے آج تو 3 سال پہلے تو کیوں مسلمان نہیں ہویا، آج تو کیوں آنا پیا ہے، یہ تو کوئی مطلب ہمارے نزدیک تو ایک سوال ہی نہیں بننا پیا۔ ٹھیک ہے، کسی نے کسی تو پہل کرنی پی سی، جڑے منتخب نے میدے یہ چیز آخنے پہ کہ ایک کیاں نکتے تو اساں جڑا انہوں کو مدعا ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہ زنوں سے گلا نہیں، تیری راہ بری کا سوال ہے۔ کیا بات ہے، کیا ٹھیک ہے۔ اچھا، میں یہ بتانا چاہوں گا، پھر وہ تھوڑی میری ٹون چینج ہوتا ہے، میں پٹواری میں آپ کو اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ اچھا سر، کتنے ٹائم سے ان کو بھی کتنا ٹائم ہو گیا ہے، ہم باقی جو ان کے ذمہ کام ہے ان سے تو یہ بالکل آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے منتخب نمائندگان یہ کہہ رہے ہیں، جب ان کے اوپر سوال ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں، وہ بول رہے ہیں ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے یہ کیوں نکلے ہیں، کس وجہ سے نکلے ہیں۔ اچھا، تو میں یہ میرے ذہن میں سوال آیا کہ باقی جہاں پر کبھی کسی بھی جگہ پر
آپ کو اگر کوئی بیلوں کی دوڑ ہو رہی ہے وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، کتوں کی لڑائی ہو رہی ہے وہ پتہ چل جاتا ہے آپ کو. میں ابھی وہ کیا کسی کے افتتاح کے اوپر آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کسی بھی جگہ پہ آپ افتتاح کرنا ہو آپ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، حالانکہ یہ ڈیوٹی نہیں ہے. میں یہاں پہ آپ مثال دینا چاہوں گا کہ ایک امام مسجد صاحب تھے، تو وہ جب آئے مسجد میں دیکھا تو ایک چودھری صاحب جو اس علاقے کے بڑے وہ تھے وہ صفائی کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا حضرت یہ کام آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے جی یہ سنا ہے کہ مسجد صاف کرنے سے نیکی ملتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نیکی یہ چھوٹی موٹی نیکیاں آپ ہمارے لیے چھوڑ دیں، آپ کے ذمہ اللہ پاک نے اتنا آپ کو دیا ہے، ویسا آپ مسجد بنائیں، مدرسے بنائیں، بڑی بڑی نیکیاں کریں. یہ تو مطلب میں ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ جو افتتاح ہے کسی کے جو ہے وہ افتتاح کرنا ہے کسی کا، ابھی تو حالات اس نیج پر پہنچ چکے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ کسی کے بچے کے ختنے کی سرمنی بھی ہوگی تو ان کو مدعو کریں گے اور وہ اس کو، حالانکہ یہ اس سے بالکل اصل میں ہمارے نمائندے جو ہے نا وہ عوام کی نفسیات جان چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کسی کے جنازے پہ جائیں گے تو وہ ہو جائے گا، کوئی زخمی ہوگا تو وہاں جائیں گے اس کی دلجوئی کریں گے تو وہ آگے ووٹ دے دے گا. ہم اسی لیے تو ہمارے مسائل حل نہیں. میں گیانی صاحب اکثر میں لاسٹ ٹائم بھی میں کہا تھا میں کاش کہ ہم سیاسی ہوتے کہ صبح کے وضو کرتے اسی میں سارے نمازیں پڑھتے اسی میں جنازے پڑھتے اور شام کو ایک ہی دفعہ جو ہے نا وہ کر کے وہ ختم کر دیتے. اصل میں ان کا مائنڈ سیٹ کیا بنا ہوا ہے، میرے نزدیک مائنڈ سیٹ ان کا یہ بنا ہوا ہے کہ ان کا میگا پروجیکٹ کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا. ابھی 3 سال ان کو گزر گئے، ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ان کو جہاں پر کوئی افتتاح کرانا ہو، یہ مین جو چیز ان کا جو ذہن بنا ہوا ہے میگا پروجیکٹ کی یہ طرف نہیں آتے. نالی اور گلی ان کا مقصد بنا ہوا ہے، ان کا مائنڈ سیٹ کا ہے. ان کے جو نیچے ٹاؤٹ طبقہ ہے نا، منشی گیر طبقہ اور مالشی پالشی طبقہ، ان کو اچھے کی رپورٹ دیتے تھا. اور ان کے میں نے جتنی بھی کتابیں پڑھی ہیں سر، جتنی بھی اسٹوریاں پڑھی ہیں، بادشاہ قدرے حال ٹھیک ہوتے تھے، جو ان کے وزیر اور مشیر ہوتے تھے نا ڈبونے والے ان کو وہ ہوتے تھے، ٹھیک ہے. ان کے وزیر اور مشیر ان کو کیا بتا رہے ہیں کہ آپ کو ووٹ کہاں سے ملے گی؟ گلی اور نالی سے آپ کو ووٹ ملے گی. آپ ان کے اوپر فوکس کریں، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے آج کوٹا کی یہ حالت ہے، آج تک کوئی میگا پروجیکٹ ہم کو نہیں مل سکا. آپ کو کیا میگا پروجیکٹ چاہیے؟ ترقی تو ہو رہی ہے، گیس لگ یہ کاغذی کارروائی میں ایسی ترقی ہو رہی ہے کہ صاحب جیسے کہ سیالہ پل بن گیا ہے، کاغذی کارروائی میں سیالہ پل بن گیا ہے، اسی طرح ترقی یہاں پر بھی ہو رہی ہے. آپ کو میگا پروجیکٹ کیا چاہیے؟ کیا نہیں ہے یہاں پہ؟ میگا پروجیکٹ آپ کے سامنے ہے سارے. یہاں بیسک مسائل جو ہے وہ روڈوں کا مسئلہ ہے سب سے بڑا، جو یہاں کتنے ٹائم سے آپ دیکھ رہے ہیں. ہاسپٹل کی آپ کو سہولت، آپ کو پتہ ہے کتنی سہولت ہے. اچھا ایک منٹ، ہاسپٹل کی میں یہاں پر کبھی کبھی پانی آ جاتا ہے تو بس کشتی پہ یہی تو مسئلہ ہے نا، یہی تو مسئلہ ہے. اچھا اب ہاسپٹل کی آپ سہولت دیکھ رہے ہیں. ابھی ہم یہ تو بات ٹھیک ہے ویلڈ ہے کہ ہمارا یہ مشہور بھی ہے کہ جب آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو آپ کو آگے سے یہی جواب ملتا ہے کہ اس کو پنڈی لے جائیں جی، ٹھیک ہے. اچھا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے آپ تو پہلے ان کو پوری جو ہے سہولیات پرووائڈ کریں، اس کے بعد آپ کا یہ سوال ویلڈ بنتا ہے. جب ادھر ان کو سہولیات بلڈنگ کی ہے، کتنی یوسز کا یہاں پر کتنے دور دور سے لوگ آتے ہیں بیچارے، کتنی مشقت سے آتے ہیں، صبح آتے ہیں، کوئی لوگ تو فجر کے ٹائم تہجد کے ٹائم نکل آتے ہیں بیچارے، ان کو کتنی تکلیف ہے. پی ٹی آئی نے تو اب علاج فری کر دیا ہے، کارڈ لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں، پھر بھی سر یہ تو بس وہی باتیں کتابی باتیں، جس طرح مطلب آپ کے سامنے ہی آپ کس محبت خان صاحب احتجاج میں ایک انوکھی چیز بھی دیکھی تھی آپ نے، لالی پاپ ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے سب نے. سر وہ تو ایک ٹھیک، وہ تو ایک کیونکہ اسی لیے لالی پاپ 3 سال سے ہم لالی پاپ، آپ نے پہلے جو بات جہاں سے آغاز کی تھی کہ آپ کو ضرورت ابھی کیوں پڑی، تو یہی تھا کہ جب سے ہم نے دیکھا ہے ہماری بھی عمر اتنی 33-34 سال میری بھی عمر ہو گئی ہے، تو میں یہی لالی پاپ بھی دیکھتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اسی لالی پاپ کے سارے آگے جائیں. ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ دیکھو ہماری سب سے پرانی تحصیل KRL کی وجہ سے سب پوری دنیا میں مشہور کوٹا، اور اس کی حالت آپ جب دیکھتے ہیں تو یقین مانا کہ دل دکھتا ہے ہمارا. ہم جب آج سے 5 سال پہلے جب میں عمان میں گیا تو مطلب وہی یار اس سے بدتر حالت ہے ابھی. اور دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ ان سے پہلے آپ مجھے اپنے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں جو حالت ابھی ہے کوٹا کی، پہلے بھی تھا مانتے ہم، یہ نہیں ہے پہلے بھی دودھ نہر کی شہد کی نہریں نہیں بہ رہی تھی، مگر ابھی موجودہ جو ہے حالات آپ کے سامنے ہیں. تو ایک نہ ایک دن تو ہم کو نکلنا تھا. آپ کس کو مجرم ٹھہرا رہے ہیں اس کی محرومیوں کا؟ میں مجرم ٹھہرا یعنی صاحب میرے نزدیک سب سے زیادہ مجرم یہ مالشی اور پالشی طبقہ ہے، جو ان کے نیچے جو ٹاؤٹ طبقہ ہے، ان کو کوئی اچھا کام کرنے نہیں دیتا. ان کے کان میں ایسا وہ پھونک مار دیتا ہے کہ نہیں اس کو چھوڑو جی، راہ صاحب اس کی رہن دیو، چودھری صاحب ستی صاحب اس کی رہن دیو، ایک کام کرو اس نے زیادہ فائدہ ہوئے، اتھو سائیں ووٹاں لبسان، یہ بڑا کم کری تو سائیں کیا فائدہ ہوا.
نہیں ایک تو چیز ہی آپ کیا کر لیں گے؟ آپ یہ 100 200 300 نوجوان آپ کیا کر لیں گے؟ دیکھیں انشاءاللہ ہمارا مقصد نیک ہے, ہمارا کوئی اپنا ذاتی مفاد نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے, کوئی کسی قسم کا وہ یہ ہماری کوئی ہمارے کوئی پتھریا پتر پتھریا بھرتی نہیں کرانا, نالی گلی پکی نہیں کرانی, ٹھیک ہے. ہمارا مین مقصد ہے کوٹا کے اندر آپ کے سامنے روڈوں کی کیا حالت ہے, گلیوں کی کیا حالت ہے. تھوڑی سی بارش ہو جائے تو اتنا پانی آتا ہے کہ نماز پڑھنے نہیں جا سکتا, گھروں کے اندر وہ قید ہو کے رہ جاتا ہے. تو دکھ ہوتا ہے کہ یار کہ مطلب ہم اتنی پرانی تحصیل ہونے کے ناطے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا گیا, ہمیشہ ستیلوں والا سلوک کیا گیا ہے. تو اس لیے ہم نکلے ہیں, آپ کے سامنے ہے سارا سسٹم. محبت صاحب کو تھوڑا ریسٹ دیں. جی بالکل, میں فیڈ بیک بھی لیے چلوں گا. جنید عباسی صاحب کہہ رہے ہیں بہت خوب کہوٹیاں زندہ باد. عمران نذیر صاحب کہہ رہے ہیں محبت خان. بابی سنی کہہ رہے ہیں ساڈا حق اتھے رکھ, یہ ان کا نعرہ بھی تھا ماشاءاللہ. اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. اور جو ایک لوگو ان کا کہوٹین کا سوشل میڈیا کھولیں, ہم جب بھی دیکھتے ہیں تو آگے کہوٹین ہر بندے کی ڈی پی پہ دیکھیں کہوٹین, پیج پہ دیکھیں کہوٹین. اس حوالے سے بھی ہم گفتگو ضرور کریں گے. میں رفاقت حسین صاحب کہہ رہے ہیں بہترین گفتگو, اور محبت صاحب کو اسپیشل سلام. جنید عباسی محبت خان کا ویٹ ہے. راجہ عثمان نواز جنجوہ محبت خان لو یو. راجہ باسی طبا صاحب کہہ رہے ہیں ناصر بھائی زندہ باد لو یو محبت خان. راجہ طیب اللہ کامیاب کرے شام راجپوت. اس کے ساتھ ساتھ محمد آصف رفاقت صاحب راجہ سیام جنجوہ کہہ رہے ہیں جی قوم کو محبت خان سے بہت توقعات ہیں. حیدر ستی صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ زبردست. حمزہ ستی, اس کے ساتھ ساتھ دیگر دوست احباب جن میں جنید عباسی, ندیم اقبال ستی صاحب پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, ریحان صاحب بھی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, ویس جنجوہ, احتشام راجپوت, شیخ ظفر صاحب, ارسلان شانی, راجہ وسیم جنجوہ, وجاہت مسعود, عبداللہ عادل راجہ کہہ رہے ہیں جی محبت خانہ. رفاقت حسین صاحب کہہ رہے ہیں محبت جی ہمارے دل کی بات کر رہے ہیں. لقمان ملک کہہ رہے ہیں گریٹ انصر محبت خان, بہت اچھا کہا کہ آج نکلے باہر, بہرحال نکلے تو صحیح. اس کے ساتھ حیدر ستی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. سردار فیصل جیو خان کوٹا ٹائیگر, راشد پرویز صاحب, اس کے ساتھ راجہ عثمان صاحب, ظفیر احمد صاحب, سردار فیصل صاحب, سجاد, راجہ محمد ظفیر کہہ رہے ہیں اسلان کہنی ماشاءاللہ بہت سوالات کر رہے ہیں, بہت اچھے سوالات کر رہے ہیں. تقویم جنجوہ کہہ رہے ہیں جی محبت خان یو بیوٹی. اس کے ساتھ راجہ وسیم جنجوہ, سجاد راجہ, زید ستی, ندیم اقبال ستی, راجہ وسیم جنجوہ. شرافت حسین صاحب کہہ رہے ہیں جی میں راجہ شرافت ابو زیبی سے ان تمام بھائیوں کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں, اور ہم ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلیں گے, اور سب کی باتیں بالکل 100% پرفیکٹ ہیں. ناصر راجہ صاحب محبت خان صاحب کی گفتگو جو ہے اس حوالے سے کمال ہے, تو ان کی تعریف کر رہے ہیں. چودھری تنویر صاحب, محمد ظفیر صاحب کہہ رہے ہیں محبت خان بہت اچھی گفتگو. دیگر دوست احباب جن میں آسی جنجوہ کہہ رہے ہیں محبت خان آئی لو یو. اتنے چاہنے والے ہیں محبت خان صاحب کے, میرے خیال سے کوٹا کے عمران خان یہی ہیں. سعد راجہ کہہ رہے ہیں سیاہ پوش کی محنت کی وجہ سے سب نوجوان اکٹھے ہوئے, سیاہ پوش صاحب کی تعریف فرما رہے ہیں. راجہ وسیم جنجوہ کہہ رہے ہیں کاشف فراز, ثاقب فراز جنجوہ, سویب مختار صاحب, باسط مختار, راجہ کیسر جنجوہ, انہوں نے منشن کیا. سب کو اسی طرح منشن بھی کریں اور ساتھ ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ہم مزید انرجیٹک ہو کے پروگرام جو ہے آپ کو آرگنائز کر کے آپ کی خدمت میں لایا کریں. اچھام جنجوہ, زاہد ستی صاحب, ناصر ستی صاحب, وقاص راجہ, راجہ سیام جنجوہ, راجہ سامل صاحب کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہا بھائی صاحب نے. راجہ شیراز احمد کہہ رہے ہیں محبت خان MPA بنے گا. زبیر ستی صاحب کہہ رہے ہیں چلو خان صاحب نے بننا تو سیکھ لیا, سکھا دیا. اچھا جی جناب ستی صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گا, مائک آپ اپنے پاس. فیصل ندیم ستی صاحب, ان کا ساتھ ساتھ عہدہ بھی ادھر لکھا ہوگا, عہدہ بھی بتا دیں. ممبر ہیں شورا کونسل کے, شورا کونسل کہوٹین یوتھ کے ممبر ہیں, اور یہ باڈی بھی ہے. تو میں چاہوں گا کہ جو امیر ہوں گے ان سے پوچھیں گے یہ باڈی کیا ہے, کون کون ہے, کون کون سی کمیٹیز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں, وہ سوال ہوگا. لیکن مجھے ساری یہ سوال بتائیں کہ انجمن تحفظ حقوق کوٹا نے بھی احتجاج کیا. آپ کا جس دن اسٹرائک تھا اگلے دن ان کا AC آفس کے باہر احتجاج تھا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے احتجاج کو؟ دوسرا, آپ ان کے ساتھ مل کے یا ان کو اپنے ساتھ ملا کر آپ اکٹھے ہو کے نہیں کام کر سکتے؟ کوئی حرج نہیں ہے جناب, اگر کوئی نکلتا ہے کوٹا کے مسائل کے لیے تو اس کو مطلب کرنا چاہیے, سب کا حق ہے. مسائل اگر کوٹا کے ہیں تو ہم لوگوں نے اٹھانے ہیں. جو کوٹینز ہیں, کوٹا میں رہنے والا ہر فرد کوٹین ہے, تو چاہے وہ بڑا ہے, چھوٹا ہے, نوجوان ہے, بچہ ہے, کوٹین ہے. سب لوگ اپنے اسٹرگل کریں اس چیز کے لیے, کیونکہ کوٹا بہت پیچھے ہے, تقریباً پتھر کے دور میں ہے. ابھی بھی کافی زیادہ مسائل ہیں. مسائل اگر بیان کرنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے ہمارا پروگرام
मतलब टाइम उसका निकल जाए। तो اور یہ مسائل بھی ایسے ہیں کہ لوگ سن سن کے مطلب کہ اکتا گئے ہیں، پک چکے ہیں۔ ہم کہہ کے پک چکے ہیں، لوگ سن سن کے پک چکے ہیں. مطلب مسائل وہی ہے نا جوں کہ تو ہیں، یا تو حل ہوئے ہوں تو بندہ کہے یار یہ حل ہو گیا، ابھی نیا مسئلہ ہے اس کو ہم نے حل کرنا ہے، وہی مسائل ہیں. اس کی روٹ کاز جو ہے مسائل کی، اصل میں ہم لوگ پتوں کو پکڑ رہے ہوتے ہیں، روٹ کاز کی طرف نہیں جاتے. اداروں کا آزاد نہ ہونا سب سے بڑی جو مسائل کی جڑ ہے وہ یہی ہے کہ پولیٹیکل انفلوئنس پہ چل رہے ہیں ادارے سارے. سٹیزنز کو رائٹس کو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ کیا مطلب اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں، کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں. پاکستان کا آئین میں سمجھتا ہوں کہ کوٹا میں معطل ہے. اچھا ستی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا احتجاج ہوا اس کے بعد ظاہری بات ہے بہت سے مفاد پرست لوگ بھی ہوتے ہیں، کسی نے آپ کو یوز کرنے کے لیے کوشش کی ہے کہ ہم ان کو یوز کریں یا اپنی طرف لیں، اپنی سیاست چمکائیں، ایسا کچھ ہوا ہے؟ یا آپ میں سے کچھ نوجوانوں کو توڑنے کی کوشش بھی کریں گے کہ ان کو الگ کریں، ان کو الگ کریں گے، تو کیا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ نظریے کو نہیں کو توڑ سکتا. صحیح بات. جو نظریاتی لوگ ہیں ان کو کیسے کو توڑے گا؟ جنون کو کوئی توڑ سکتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ اگر کوئی مطلب کوئی کوشش بھی کرے گا تو وہ حماقت کرے گا، کیونکہ جو نظریے پہ قائم لوگ ہیں ہم لوگوں کا کوئی پولیٹیکل اس میں کوئی موٹیو نہیں ہے، صرف عام لوگ ہیں، اپنے حقوق کے لیے نکلے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں کوئی یہ آؤٹ آف کویسچن آپ کے مفاد میں تو نہیں ہے، پوری جو اجتماعی کاز ہے، کمیونٹی کا ایک مطلب ہے. راج ناصر صاحب ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا کہ آپ کے کوہوٹین جو ہیں یوتھ کے کافی لوگ جو ہیں وہ مقامی قائدین سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، تو آپ نے ملاقاتیں کی ہیں کہ آپ مقامی قائدین سے کوئی اپنے مطالبات رکھیں آپ نے یا عوامی نمائندوں تک پہنچیں آپ؟ ایک تو یہ ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، آپ نے مطلب ظاہری بات ہے آپ کی یوتھ ہے، آپ نے ملاقات کی ہے. دوسرا ناصر یہ صاحب یہ نہ ہو کہ آپ کی کوئی گلی نالی لے کے تو آپ بھی جو ہے وہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایم این اے صاحب یہاں پر آئے، افتتاح ہوا اسی دن جس دن آپ کا اسٹرائک تھا. ایم این اے صاحب نے کہا جی کہ جس کی کوئی مسئلہ اچھا ہے اچھی گل کرے، میں مسئلہ حل نہ کراں پھر احتجاج کرو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اچھی احتجاج کرو. تسا کی اس طرح احتجاج کیتا؟ میں کہ تسا اس سوال میں جواب دو. سچی بات ہے کہ بجائے احتجاج کے آپ پہلے جو ہے نہیں آپ کر لیں. جی جی آپ کریں. آپ ان سے بات کرتے پہلے کہ یہ کوٹا کے مسائل ہیں. ایم این اے صاحب سے میرا سب سے بڑا جو آپ قلعہ سمجھ لیں کہ ہم لوگ ہزارہ والے نہیں ہیں. آپ کو اپنی اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہر ٹاک شو میں شٹ اپ کال دی جاتی ہے انہی حرکتوں کی وجہ سے. تو آپ کو معافی مانگنی چاہیے. کہوٹینس کی آپ نے بےزتی کی ہے. ہم لوگ ہزارہ والے نہیں تھے، ہمارے جائز حقوق تھے، عام لوگ تھے ہم لوگ، جنہوں نے آپ کو ووٹس دے کے غلطی سے بٹھا دیا سیٹ پہ. ووٹ دیا کم سے کم ایٹ لیسٹ ووٹ دیا، عام لوگوں نے دیا ہے نا جی. کمیونٹی کتنے لوگ ہیں اس میں؟ صحیح بات. ٹھیک ہے نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو سوچنے سے پہلے تھوڑا سا مشورہ کر لیا کریں. کوئی ایک آدھا مشیر رکھ لیں. میرا یہ مشورہ ہے آپ کو. مشیر تو انہوں نے بہت رکھے ہیں، پھر بھی بولنے کا طریقہ نہیں آیا ان کو. ہر تقریباً مجھے نہیں یاد پڑتی کسی ٹاک شو میں کسی ٹاک شو میں وہ گئے ہوں. مانیٹرنگ سیل کی پوری کھیپ ہے. کتنے مشیر چاہیے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پھر بھی کوئی نہیں سیکھ رہے نا ان سے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کا میں نے ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کے علاقے کی آپ کی حکومت کی نمائندگی کر رہا ہے، اس سے زیادہ آپ کے لیے باعث فخر کیا چیز ہوگی؟ باعث فخر یہی ہے کہ وہ کسی بھی ٹاک شو میں جاتے ہیں، مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کو دیکھا ہو تو ان کو شٹ اپ کال نہ دی گئی ہو. تو میرے خیال میں ان کے اپنے حلقے کا یہ حال ہے کہ ذبح خانہ چوک میں یہاں سے مجھے اگر بارش ہو جائے 2-3 دن لگاتار تو یہاں سے پیشنٹ کیسے گزرتے ہوں گے؟ جنڈی جیوڑا بیور کے ادھر کے پیشنٹ کیسے گزرتے ہوں گے؟ ذرا تھوڑا سا خیال کر لیں، مطلب جو ریلیونٹ ادارے ہیں وہ بھی اور جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں وہ بھی، تو کیسے گزرتے ہوں گے یہ مجھے نہیں سمجھ آتا. جی راجہ ناصر صاحب آپ کا جو سوال تھا ادھر ہی رہ گیا، اس کا جواب جی اصل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بیسیکلی ہمارے ساتھ بہت سارے نوجوان سوشل میڈیا کے اوپر جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. سوشل میڈیا پر جو لوگ ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ ہمارے فرنٹ لائنرز ہیں. وہی ایک نیک مقصد کے تحت کہوٹین کو سٹارٹ کرنے والے ہیں اور کہوٹین کو یوتھ کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے والے سارے وہی فرنٹ لائنرز ہیں ہمارے. تو فرنٹ لائنرز ہی آپ کو جب جیسے آپ کو ڈی پیز نظر آ رہی ہیں، بار بار کمنٹس نظر آ رہے ہیں، بار بار پوسٹ نظر آ رہی ہیں، ہمارے جو فارن جگہوں پہ ہمارے موجود ہیں، جیسے عرب اس میں ممالک میں موجود ہیں، باہر کے سب کنٹیننٹ میں موجود ہیں، تو وہاں پہ سب جو ہے ہمارے فرنٹ لائنرز ہیں. آپ کو ان کی پوسٹ سے اور ان کے مسائل کو اجاگر کرنے کے والے سے جتنے بھی وہ نیوز وغیرہ اس کے ذریعے سے پتہ چلتی ہیں وہ ہمارے اس کے تنظیم کے روحر وہاں کہہ لیں، انہیں فرنٹ لائنرز کہہ لیں.
اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پہ جو یہ کہوٹا کی گراؤنڈ لیول پہ جو ہم لوگ موجود ہیں، یہ سب ہم نے ایک کہہ لیں کہ ہر یو سی کے لیول پہ جا کر، ہر یو سی سے اور ہر موزے کے لیول سے جا کر 4-4 5-5 لوگوں کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مطلب پورے حلقے میں آپ نوجوانوں کو متحرک کر رہے ہیں، پورے اس تحصیل کے لیول پہ ہم نے ہر یو سی کے لیول پہ اور آگے پھر ہر موزے پہ جا کر ہم نے نوجوانوں کو متحرک کیا ہے، اور اس کے اوپر ایک مشتمل ایک شورا بنائی ہے، ہر یو سی لیول کی ایک شورا ہے جس کے اوپر امیر اور نائب امیر ہمارے اپوائنٹڈ ہے۔ اس کے بعد ہم کوٹا سٹی میں آ جاتے ہیں، کوٹا لیول پہ بھی ہمارے لوگ جو ہے بہت سارے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس کاز کے ساتھ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ، نوجوان طبقہ جو ہے، جیسے آپ نے پہلے کہا تھا انٹرو میں کہ ہر کہوٹین جو ہے وہ ہے جو بچوں سے لے کر بڑوں تک جو بھی ہے وہ کوٹا کا رہائشی ہے تو وہ کوٹین میں اس میں شمار ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ خوشی اس بات کی ہے کہ وہ سب ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور روز بروز ہماری تعداد ہزاروں کی تعداد بزرگ ہی کہتا تھاپڑ شاپڑ جتنی نے چنگا کام کر دیکھیں ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب ٹریڈرز کے پاس جا رہا ہوں، شاپ کیپرز کے پاس جا رہا ہوں، تو جہاں جہاں کہیں پہ میں جاتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ لوگ بڑے جذبات کے ساتھ ہمارا ویلکم کر رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یار گڈ یار۔ اصل ناصر صاحب سارے ڈنگے نہ، کوئی آٹے نے ڈنگے، کوئی چینی نے ڈنگے، کوئی سڑکاں نے ڈنگے، کوئی اسپتالیں نے ڈنگے، سارے ڈنگے نا، بالکل ایسے ہی ہے، سارے زخموں سے وہ چھلنی ہوئے ہیں۔ تو میرا جو سوال تھا، آپ ابھی بھی اس جانب نہیں آئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا کہ آپ کے کوہوٹین یوتھ کے مقامی قائدین سے مل رہے ہیں، آپ بھی ہیں، وہ کیوں مل رہے ہیں؟ کوئی مطالبات آپ کے پورے ہو چکے ہیں؟ جو آپ نے مطالبات رکھے تھے ان پر عمل ہوا ہے تب ملاقات ہوئی ہے؟ جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا ابھی کسی بھی منتخب نمائندے کی طرف سے ہم سے کوئی رابطہ کسی قسم کا نہیں ہوا، کسی بھی قسم کا۔ اور انڈیویجولی اگر کوئی بندہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ جا کر کسی سے ملتا ہے تو اس کا اس کہوٹین تنظیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انڈیویجول لیول پہ ویسے گپ شپ مار سکتے ہیں، گپ شپ کوئی بندہ جا کر جتنی اپنے تعلقات بھی تو ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے۔ کوہوٹین کی جو تنظیم کی بات ہوگی وہ کوہوٹین کے جو سٹنگ جو نمائندے ہوں گے، جو شورا ہوگی، وہ ان کی مشاورت سے ہوگی اور وہی لوگ جا کے اپنا آگے میسج بھی کنوے کریں گے اور وہی لوگ منتخب نمائندوں سے بھی بات کریں گے اور جو بھی منتخب نمائندوں کے آگے جو کسی قسم کے جو بھی لوگ مطلب اس سے متعلقہ ہوں گے وہی لوگ انہیں سے بھی کریں گے اور ہم لوگوں کی جو شورا ہوگی وہی آگے جو ادارے ہیں حکومت کے ان سے بھی وہی لوگ جا کے کام کریں گے۔ صحیح ہو گیا جی، میں فیڈ بیک کو بھی پروگرام کا حصہ بناؤں گا۔ راجہ عباسی طباس صاحب کہہ رہے جمہوریت اور سوشلزم کی بلند بانگ دعوے اور ملکی رہنماؤں کے وعدے عوام کے لیے ایک سراب سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے۔ اس کے ساتھ ساتھ زید ستی صاحب، ناصر ستی صاحب، اسامہ ستی صاحب، وقاص راجہ صاحب، عبد القدیر صاحب، راجہ سیام جنجوا، راجہ سانول صاحب اور دیگر دوست احباب، عثمان، ناصر ستی، آسی جنجوا سب کہہ رہے ہیں محبت خان کی پیاری مسکراہٹ پر جان قربان، ماشاءاللہ جی۔ اس کے ساتھ ساتھ راجہ عثمان نواز صاحب کہہ رہے ہیں، رفاقت حسین صاحب کہہ رہے ہیں، سردار عثمان صاحب زید صاحب پروگرام کی تعریف کر رہے ہیں اور دیگر دوست احباب اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ ارسلان شانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی کیا۔ راجہ صدیق صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم، ماشاءاللہ جوانو۔ اس کے ساتھ ساتھ تقویم جنجوا بھی ہیں اور دیگر دوست احباب، جن میں کوسار نیوز بنڈے کہہ رہے ہیں کہ آپ جس کا دل چاہے روشنی میں نے دیا جلا کے سر عام رکھ دیا۔ کوٹا کے نوجوانوں کا کوٹا کی ترقی اور بہتری کے لیے نکلنا ہی میرے خیال میں اصل کامیابی ہے، کیونکہ کوٹا کے نوجوان کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے مگر کوئی بھی اپنے حقوق کے لیے بولتا نہیں تھا، مگر نوجوانوں میں شعور آ چکا ہے۔ جب یہ نوجوان ایک پلیٹ فارم پر ہوں گے تو انشاءاللہ ہر کام کروانے کے اہل ہو جائیں گے۔ اچھی بات کی آپ نے، حیدر ستی بھی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، دیگر دوست احباب بھی ہیں جن میں محمد ظفیر صاحب بھی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، کاشف ستی صاحب بھی، شام راجپوت صاحب پسی موبائل، احسان ستی، عدنان ظہیر، اسرار احمد، شرافت حسین بھی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ سے پھر میں گزارش کروں گا کہ اس وقت جو پروگرام کو ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ شیئر کریں، کوٹا آٹا پوٹوار میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ سفیر صاحب کے پاس آتے ہیں کیونکہ یہ کوٹا ٹاؤن میں رہتے ہیں، تو ان کو شہر میں جو میونسپل کمیٹی کے 8 کروڑ روپے تھے وہ ان کا کیا مطلب ہے کہ کون سے یہ شہر میں جو میگا پروجیکٹ ہیں وہاں لگنے چاہیے تھے؟ کیا آپ شہر میں کون سے آنا چاہیے تھے؟ دیکھیں شہر میں بے شمار مسائل ہیں، اسٹریٹ لائٹس ہیں، ذبح خانہ روڈ ہے، اس کے علاوہ ویسٹ مینجمنٹ کے ساتھ ایک ٹی ایم اے کا معاہدہ ہے جس میں انہوں نے 100 بندے جو ہے ورکرز انہوں نے بھرتی کرنے تھے، بدقسمتی کے ساتھ اس میں 30 سے 35 بندے موقع پر موجود ہیں۔ تو میں یہ مطالبہ بھی کرنا چاہوں گا اے سی صاحبہ سے کہ وہ پبلک کیا جائے معاہدہ، تاکہ عام جنرل پبلک کو پتہ چلے
صفائیاں جو پورے کسی بھی علاقہ میں چلے جائیں، ہم پنڈی بھی جاتے ہیں، لاہور بھی جاتے ہیں، آگے پیچھے جاتے ہیں، تو وہ سحری کے ٹائم جو ہے نا صفائی ہوتی ہے. تو یہاں پر میرے خیال سے 10-11 بجے جا کے صفائیاں سٹارٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور جیسی صفائی ہونی چاہیے وہاں پر نہیں ہوتی. ہمارے گریڈ اسٹیشن میں دیکھ لیں، یہ چھنی میں دیکھ لیں، سائڈ والے ایریے جو ہیں وہاں پر پراپر صفائی نہیں ہوتی. وہاں پر فون کر کے نمائندوں کو بلایا جاتا ہے، منتیں کر کے بلایا جاتا ہے. سفیر صاحب یہ میگا پروجیکٹ تو نہیں ہے نا صفائی؟ دیکھیں نا میگا پروجیکٹ پہ بھی بات کرتے ہیں نا، ذرا بنیادی مسائل پہ ہے نا، جنرل پبلک پہ، ٹھیک ہے. میگا پروجیکٹ ہے یہاں پر. تعلیم کو آپ ایک منٹ کے لیے مد نظر رکھیں تو یہاں پر پوسٹ گریجویٹ کالج نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ایم ایل صاحب نے کہا ہے نا بنائیں گے. جی کہا ہے نا، جس طرح سے اعلیٰ پل بنا ہے نا اسی طرح وہ بھی بن جائے گا، ٹھیک ہے. تو لالی پاپ تو یہی ہے ہمارے محبت خان صاحب، یہ ہمارا نعرہ جو ہے مالش پالش والا یہ اور لالی پاپ والا. اس کے علاوہ آپ نے بات کی کہ جو ہے نا مزید جو ہے نا پروجیکٹ میگا پروجیکٹ، اس میں آپ ہاسپٹل کو دیکھ لیں، THQ کو، نام تو اس کا THQ ہے لیکن وہاں پر سہولیات جو ہے نا وہ ڈسپینسری والی ہیں. وہاں پر جو ہے نا پیناڈول اور جو ہے نا یہ سمپل جو ہے نا وہ ٹریٹ کر کے وہ آگے بھیج دیا جاتا ہے، پنڈی ریفر کر دیا جاتا ہے. جی بالکل. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ دیکھیں اور بھی آپ کو تھوڑی سی باتیں کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں آپ، یہ ریسنٹلی جو جیوڑا روڈ تعمیر ہوئی ہے، اس پہ دیکھ لیں آپ 6 کروڑ روپے کا جو ہے نا وہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ 6 کروڑ روپے لگا ہے. اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے، 6.5 کروڑ روپے سے یہ آڑی سیدھا روڈ، یہ جو آپ کی جیوڑا روڈ ہے، یہ 2-3 روڈیں ریپیئرنگ ہوئی ہیں. کیونکہ میں جنرل پبلک سے تعلق رکھتا ہوں تو میرا میں مخاطب جنرل پبلک سے ہوں اور انہی کو نمائندگی کر رہا ہوں. ذرا مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ جو جس پہ 6 کروڑ روپے کا یہ کہہ رہے ہیں نمائندے لگے ہیں، اس پہ کیا واقعی 6 کروڑ روپیہ نظر آ رہا ہے جو 1 مہینے کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا روڈ، ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ جو ہے نا ہمیں سمجھ نہیں ہے اس چیز کی کہ کیا ہو رہا ہے. کرپشن ہو رہی ہے، سیدھی کرپشن ہو رہی ہے، کوئی کھری بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا، ہماری ٹھیکیداروں سے بات ہوئی تھی نا، تو ان کا موقف یہ تھا کہ ٹینڈر تو ہو چکے ہیں اس کے، ابھی یہ جو ذبح خانے والی ہے ان کا یہ تھا کہ پیسے نہیں ہمیں آئے تو ہم کام کیسے شروع کریں. دیکھیں نا، پیسے پرووائڈ کرنا کس کا کام ہے؟ ایسا ہی، ٹھیک ہے. نمائندوں کا کام ہے جو ہے نا وہ پنجاب حکومت سے فنڈز لینا، وفاقی حکومت سے فنڈز لینا ان کا کام ہے، MNA صاحب کا کام ہے. لیکن آپ دیکھیں دعووں سے آگے بات نہیں نکل سکی، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے نکلنے کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے. اگر یہ دیکھیں یہ کشتیاں چلی ہیں ریسنٹلی، آپ دیکھیں ذبح خانہ والی روڈ پہ کشتی کس وجہ سے نکلی ہے؟ 75 سال میں بھی نہیں چلی یہاں پر، ٹھیک ہے. تو یہ جب دیکھیں نا عوام، جب ہم آواز نہیں بنیں گے، ہم پہ لوگ ایلیگیشن دیتے ہیں آپ نے جو ہے نا وہ پچھلوں پہ جو ہے نا بات نہیں کی، پچھلے 75 سال میں جو ہے. دیکھیں ہم یہ دیکھتے رہیں کہ ہم اگلی نسل ہماری باہر نکل کے آئے گی، وہ ہمارے حقوق کے لیے جو ہے نا نکلے گی. ابھی نہیں تو کبھی نہیں، یہ ہمارا فارمولہ ہے، ٹھیک ہے. کہ جہاں پر یہ ابھی فل سٹاپ ہو گیا ہے، ابھی اس کے بعد جب ہم منظم ہو گئے ہیں تو ہم ہر حکومت کے لیے چیلنج ہے، ٹھیک ہے. اس حکومت کی کارکردگی کو بھی ہم چیلنج کریں گے. اس کے بعد آنے والی جو حکومتیں ہوں گی آئندہ 5 سالہ کے لیے، اس سے آگے ہم ایسی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں. کوٹین یوتھ، ہمارا کوئی ذاتی مفادات نہیں ہے، ہم نے الیکشن نہیں لڑنا، ٹھیک ہے. ہم جنرل پبلک کی جو ہے نا وہ آواز بنیں گے. جو بھی جنرل پبلک کے جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کریں گے، ان پہ آواز اٹھائیں گے. ایک دفعہ ہم نے احتجاج کیا، ہم نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کال کی، اس کا اثر آپ نے دیکھ لیا. اور آپ یہ ارسلان کیانی بھائی، آپ ایک چیز شاید جو ہے نا وہ مس کر گئے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 50 کے قریب جو ہے نا پولیس اہلکار تعینات کیے گئے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ ہم سے انہیں کیا تھریٹ تھا، کیا ہم پورا. اچھا، میرے سننے میں یہ بھی آیا کہ پولیس والے میرے خیال سے کلر سیدھا یا پنڈی سے بھی منگوائے گئے. بالکل ایسے ہی آوازیں سنائی دے رہی ہیں. ہم پولیس سے بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ پولیس ہمیں بتائیے آپ کو کس نے بلایا تھا وہاں پر، ہمیں کون سا چاقو، چھری، رائفل ہمارے پاس کلاشنکوف تھی، 222 تھی ہمارے پاس، کو جس کو روکنے کے لیے ہم نے. اچھا سفیر صاحب معذرت چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں کوئی بھی احتجاج ہوتا ہے، کوٹا تو ایک مطلب کہ بہت، اگر ہم بات کریں پورے پاکستان کی تو لو لیول میں آ جاتا ہے. کتنے اسٹرائک ہوئے ہیں، عمران خان نے کیے ہیں، طاہر القادری نے کیے ہیں، بہت سے نام ہیں ایسے جنہوں نے، خادم رضوی صاحب نے کیے ہیں. تو اس کا حل ڈائلاگ ہوتا ہے، ایسا ہی ہے. تو یہ مجھے بتائیں کہ آپ کے ادھر میں نے دیکھا کہ پولیس والوں نے آپ کو روکا، یوتھ کے عہدیدار آئے ہیں،
یہاں پہ مقامی قائدین پی ٹی آئی کے ہیں لیکن آپ نے ان سے بات نہیں کی, آپ نکل گئے. جی بالکل, مطلب آپ چاہتے ڈائلاگ کر لیتے, شاید بہتر کوئی حال نکل آتا. میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں جی, یہ آپ نے غلط سنا ہے کہ ہم نے ان سے ڈائلاگ نہیں کیا. ایس ایچ او صاحب آئے ہیں, انہوں نے باقاعدہ ہم سے بات کی ہے, ہم نے انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ ہمارا رستہ نہ روکیں, آپ کا کام ہے پروٹیکشن. وہ تو ڈائلاگ رستہ روکنے والے تھے نا. میری بات سنیں نا آپ, ہم نے پولیس کو بتایا کہ آپ کا کام ہمیں پروٹیکشن کرنا ہے. انہوں نے ہمیں کہا جی کہ آپ کے اندر ایسے بندے موجود ہیں جو ہے نا بدامنی پیدا کریں گے. اس دن شاید صداقت صاحب جو افتتاح پہ آ رہے تھے یا صغیر صاحب, قطعاً ہمارا یہ ارادہ نہیں تھا کہ ہم نے کسی جگہ حملہ کرنا ہے. آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جتنے بھی لوگ ہمارے احتجاج میں شامل تھے وہ پولیس کی رکاوٹیں توڑ کے بازار سے نکلے ہیں. ٹھیک ہے, کسی نے آپ کے سامنے کوئی ایک بھی پتھر اٹھا کے کسی نے نہیں پھینکا, کوئی ایسی نیگیٹو بات نہیں کی جس کی وجہ سے بدامنی پیدا. یہ پڑھے لکھے لوگ شامل تھے. ٹھیک ہے, کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو فضولیات اس نے جو ہے نا آج جو ہے نا. باقی ڈائلاگ کی بات ہے, ڈائلاگ ہم نے کیا ہے, ان کو کوشش کی ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں حکم ہوا ہے کہ ان بندوں کو جو ہے نا آپ نے یہ ویگن اڈا سے آگے نہیں جانے دینا. ٹھیک ہے, تو پھر ہم نے جو ہے نا وہ ان کی رکاوٹیں عبور کی ہیں. ٹھیک ہے, اور آئندہ بھی عبور کریں گے. ہمیں کسی نے روکنے کی کوشش کی تو یہ ہماری باتیں جو ہے جنرل پبلک کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ذاتی مفاد نہیں ہے. ہم میگا پروجیکٹس لینے کے لیے میدان میں آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, ہم میگا پروجیکٹ لیں گے. ٹھیک ہے, یہ حکومت نہیں دے گی, ہم اگلی حکومت سے لیں گے, لیکن اس حکومت کی کارکردگی کو ہم چیلنج کریں گے. 2.5 سال 2 سال رہ چکے ہیں ان کے. ہم بالکل جو ہے نا یہ بھول جائیں کہ جو ہے نا ہم جو ہے نا وہ عوامی شعور بیدار کرنے کے لیے ہم بالکل میدان عمل میں آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا ٹارگٹ بھی یہی ہے کہ ہم عام عوام کو ساتھ لے کر چلیں گے. ٹھیک ہے, کوئی ہمارا لیڈرشپ نہیں ہے, کوئی ہم کسی کی کھڑپینچی نہیں مانتے ہیں. ہم سب جو ہے نا یہ جو یوتھ ہے یہ خود ہی کھڑپینچ ہے. زیادتیوں کے سے تنگ آ کے یہ عوام جو ہے نا میدان میں باہر نکلی ہے. ٹھیک ہے, ہماری کسی کے ساتھ ذاتی لڑائی نہیں ہے, کوئی کسی لیڈرشپ کے ساتھ. ہمارے جو ہے نا وہ پروٹیسٹ میں جو کچھ نمائندگان جو پی ٹی آئی کے آئے ہیں تو ان کے ساتھ بھی شاید مطلب تھوڑی سی بدمزگی کسی کی ہوئی ہے. تو ہم بالکل, ہمارا موٹو نہیں تھا یہ کسی کے ساتھ بدمزگی کرنے کا, بلکہ ہم معذرت خواہ بھی ہیں اس چیز پہ کہ اگر کسی نے کوئی انفرادی طور پہ کیا ہے, اگر انفرادی طور پہ کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو آپ کلیکٹیولی ان سے معذرت کریں. انفرادی ہم معذرت بھی کرتے ہیں انفرادی طور پہ, لیکن یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو نمائندگان آئے ہیں تو وہ تو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کوٹا کو. ہم ان کی کارکردگی کو سوال کر رہے ہیں, ہم ان کی کارکردگی کے اوپر چیلنج کریں گے. آگے 2 سال میں کریں گے اس کے. اچھا, ایک اور بات ہے, ہماری جو کوٹین یوتھ ہے اس کی جو مشنز ہیں وہ یہاں تک محدود نہیں ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال چل رہا ہے کہ ہمیں کسی گروپ نے جو ہے نا یا کسی سیاسی شخصیت نے ہمیں تھاپڑ لگائی ہوئی ہے یا فنڈ مہیا کیے ہیں, سب اپنی اپنی جیبوں سے پیسے لگا کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کوٹین یوتھ کے پلیٹ فارم سے تو وہ پرسنلی جو ہے نا وہ پے کے ذریعے چل رہا ہے. اس کے بعد ہم بالکل سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ہے نا ستائے ہوئے جو ظالموں کے ستائے ہوئے لوگ باہر نکل کے آئے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پیچھے کسی کا جو تھاپڑ نہیں ہے. ہم جو ہے نا گٹھے ہو کے صرف ہم نمائندوں کی کارکردگی کو چیلنج کریں گے. ٹھیک ہے, اور یہ 2 سال بھی اس کے بعد آنے والی حکومت کے لیے بھی چیلنج ہے. وہ 5 سال لگائے اس کے بعد بھی آنے والوں کے لیے چیلنج ہے ہم. ٹھیک ہے, کوئی بندہ بھول میں نہ رہے. کوئی ہمارے جو یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کے پیچھے کون ہے, ان کے پیچھے جو ہے نا یہ ساری کوٹین یوتھ اور یہ جو ان کی ناکامی ہے, ان کی کارکردگی نہ ہونا, کوٹا کی عوام ہے ہمارے پیچھے. ٹھیک ہے, تو بے شک آپ ڈھونڈیں. دوسری بات میں ارسلان آپ سے بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی یہ سوچنا چاہتا ہے کہ ہم منظم نہیں ہیں تو وہ بھول میں ہیں. ہم منظم ہیں, ہم ایک تنظیم بن کے چل رہے ہیں. ہمارے یہ راجہ ناصر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہماری تنظیم کے امیر ہیں. یہ جو فیصل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے نائب امیر ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہماری 14 یونین کونسل جو ہے وہاں پر بھی ہم منظم ہیں. وہاں پر ہی امیر نائب امیر موجود ہیں, شورا کونسل موجود ہیں, مرکز میں شورا کونسل موجود ہے. 50 سے اوپر جو ہے نا ہمارے اس کے ممبر شامل ہیں. اور ہر یونین کونسل وہاں پر 11 13 15 17 19 کے قریب جو ہے نا ہمارے شورا کونسل کے ممبر موجود ہیں. تو یہ اگر ہم 14 یونین کونسل کے بندے بھی صرف لانا چاہیں نا ممبر, تو حالات آپ کے سامنے ہیں. تو ہم احتجاج کا رستہ نہیں چھوڑیں گے. یہ ہمارا آخری ہے. ہم جو ہے نا ہمارا بیسک رائٹس ہے, آئین متل ہوا ہے, پاکستان کا آئین ہے, ہمارے بنیادی حقوق ہیں, ہماری صحت کے مسائل ہیں, تعلیم کے مسائل ہیں, ہمارے جو ہے نا وہ پانی کے مسائل ہیں, سیوریج کا ہے, صفائی کا ہے.
ہم ان کی جو ہے نا وہ ان کے لیے باہر نکل کے آئے ہیں. میگا پروجیکٹس بھی میں جو ہے نا ہمارے جو مشنز ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ مزید سوال کریں. میں فیڈ بیک کو شامل کرتا ہوں. پھر آپ کی طرف راجہ زفران احمد جنجوا کہہ رہے ہیں گیس کرپشن اور روڈ کرپشن کا ذمہ دار کون ہے؟ حیدر ستی کہہ رہے ہیں کوٹینز کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں میں اپنے حق کے لیے بیداری پیدا کی جائے جو ہو رہی. اللہ سب کو حق کو سچ کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. احسان ستی کہہ رہے ہیں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. حیدر ستی کہہ رہے ہیں کوٹینز کا مقصد جو انہوں نے پہلے میسیج کیا تھا وہی ریپیٹ ہوا. عثمان سجاد مغل کہہ رہے ہیں کوٹا کے بعد یوسی نارا سب سے بڑا مرکز کئی دہائیوں سے ہر شعبے میں نظر انداز کیا گیا. محمد ظفیر صاحب کہہ رہے ہیں کوٹا کی سب سے پہلی میٹنگ میں نے کال کی تھی اپنی چھٹی کے دوران جہاں سے یہ ایک طوفان بن کر ابھرے ہیں. اللہ نوجوانوں کا حامی اور ناصر ہو. سرمد ادریس کہہ رہے ہیں کہوٹین زندہ باد. راجہ زفران احمد کہہ رہے ہیں کوٹا اسپتال کے ڈاکٹرز کب تک لوگوں کو صرف اتنا کہیں گے اس مریض کو راولپنڈی لے جائیں. راشد پرویز کہہ رہے ہیں جی چھا گیا. راجہ ناصر صاحب. حیدر ستی. راجہ وسیم جنجوا کہہ رہے ہیں 22 جنوری گزر گئی لیکن ذبح والی روڈ پہ کوئی مزدور نہیں نظر آئے. جی یہ 22 جنوری تو گزر گئی ہے لیکن یہ ہے کہ فیبرری سے پوسٹ گریجویٹ کی کلاسز شروع ہونی تھی. 15 جنوری سے اسٹریٹ لائٹس بھی لگنی تھی اور دیگر بھی کام ہونے تھے جو میرے خیال سے ہو رہے ہیں. اگر آپ سوئیں گے سکون کی نیند تو انشاءاللہ آپ کو نظر آ جائیں گے. راجہ اسرا صاحب کہہ رہے ہیں بھائی سفیر کو سلام دیں. عبداللہ جنجو ایڈوکیٹ صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم. ندیم اقبال صاحب کہہ رہے ہیں آڑا محلہ عثمانیہ مسجد کے بالکل پیچھے گندگی کا ڈھیر لگا ہوا یہ مسائل سے آگاہ کر رہے ہیں. حیدر ستی صاحب کہہ رہے ہیں تمام احباب پروگرام کو شیئر کر دیں. بہت شکریہ آپ کی محبت. تمام احباب سے یہی گزارش ہے کہ پروگرام کو جتنا ہو سکے شیئر کریں. حسام محمود کہہ رہے ہیں سوری ٹو سے کوہوٹین بھی یوز ہو رہے ہیں. عبداللہ جنجوا کہہ رہے ہیں کوہوٹین ویل ڈن ہم آپ کے ساتھ ہیں. راجہ صدیق کہہ رہے ہیں ہماری اس روڈ کی مین روڈ کوہوٹا ٹاؤن میں آتی ہے 10 سال پہلے بنی تھی اس کے بعد کسی کی توفیق نہیں ہوئی ابھی تک بنانے کی. راجہ وحید صاحب ہم دور پہ ٹی آئی کارکن ملے تھے کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کریں جس کی یقین دہانی کرائی. راجہ وحید صاحب نے بحیثیت کوہوٹین یوتھ ہم کسی کے ساتھ ابھی تک نہیں ملے یہ ان کا موقف ہے. جی حسام محمود صاحب کہہ رہے ہیں اب ہماری کوئی تنظیم سازی نہیں ہوئی. فسی موبائل کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ سفیر بھائی بہت عمدہ. رفاقت حسین صاحب کہہ رہے ہیں یوسی نارا سب سے پسماندہ یوسی ہے. کبھی آپ جنڈی کتیل سے نکل کر آگے جائیں تو آپ زندگی میں اس روڈ سے نہیں جائیں گے. کوئی شک نہیں ہے جی آپ مین بازار کی روڈ سے گزر جائیں تو آپ کہیں گے کہ نہ جاؤں لیکن مجبوری ہے جانا پڑتا ہے. رضوان ستی صاحب کہہ رہے ہیں کوٹا کے عوام نمائندے ٹوٹل فیل ہو چکے ہیں. کوٹا کی سیاسی قیادت صرف سیلفی مافیا کے ساتھ چلتی ہے. اب وقت آ چکا ہے کہ کوٹا کی عوام اپنے حقوق کے لیے نکلے آج نہیں تو کبھی نہیں. تقویم جنجوا کہہ رہے ہیں سیفی بھائی زبردست. راجہ زفران جنجوا اس کے ساتھ محمد ظفیر کہہ رہے ہیں سفیر بھائی آپ نے بہت خوبصورت انداز سے کوٹا کے مسائل کو ایڈریس کیا ہے. حسام محمود کہہ رہے ہیں کسی کو آئی جیک نہیں کرنے دیں گے. شام ویجبود کہہ رہے ہیں جناب سوال کرنا ہے بالکل جی آپ دل کھول کے سوال کریں جس مرضی سے کریں. تقویم جنجوا کہہ رہے ہیں کوٹین چھوانو بہت خوب. راجہ زفران صاحب کہہ رہے ہیں انشاءاللہ کوٹا کی ساری عوام کوٹین کے ساتھ ہے. حیدر ستی صاحب کہہ رہے ہیں جی ناصر بھائی فسی بھائی سفیر بھائی فیصل بھائی محبت خان بھائی آپ کی عظمت و جرت کو سلام. حسام محمود کہہ رہے ہیں فی الحال کوئی تنظیم سازی نہیں ہوئی ہے. یہ میرے خیال سے کوٹین کو بتا دیں حسام بھائی کو شاید نہیں وہ ہماری شورا کونسل کے ممبر ہیں. اچھا جی جی بالکل تو ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے آپ کی شورا کمیٹی. ان کو بلایا گیا تھا لیکن ان کو کال کی گئی تھی لیکن وہ بزی تھے وہ اویلیبل نہیں ہو سکے تھے. میں نے ان کو کال اچھا وہ آپ کی شورا کمیٹی کے ممبر ہیں. بالکل ہم نے ان کو ممبر میں شامل کیا. اور وہ کوٹا کا شہری جو بنیادی سہولیات سے محروم ہے اور جو ہمارا ممبر ہے ٹھیک ہے وہ ہمیں جو ہے نا جو چاہتا ہے کہ یہاں کی محرومیوں کا ازالہ ہوا جائے بالکل ممبر ہے بالکل صحیح ہے. اس کے ساتھ ساتھ مہری راجپوت کہہ رہے ہیں جیو چاچو سفیر جی. رضوان ستی کہہ رہے ہیں کوٹا یوتھ میں کوئی سیاسی یا سیلفی مافیا نہیں ہونا چاہیے. یہ تنظیم صرف کوٹا کے مسائل کو حل کروانے کے لیے ہے. اس میں کوئی بندہ جھوٹا نہیں ہے. سب برابری کی بنیاد پر کام کریں گے انشاءاللہ. راجہ حمزہ کہہ رہے ہیں صدا فیضل جی آپ کی فل سپورٹ ہے کوٹا کو. کاشف ستی کہہ رہے ہیں محبت خان نے سب سے پہلے کعبے پر ہاتھ ایسے صاف کیا جیسے نواز شریف نے ملک کے خزانے پر. اس کے ساتھ راجہ طیب کہہ رہے ہیں محبت خان کو اللہ خوش رکھے. محبت خان کے بہت چاہنے والے ہیں. حسام محمود کہہ رہے ہیں سوال کیا جائے. میری طرف سے تھینک جی آپ کا سوال کر چکے ہیں اور ان کا جواب یہ ہے کہ حسام محمود کو ہم نے بلایا تھا لیکن حسام محمود صاحب وہاں آئے نہیں اور ان کو شورا کمیٹی کا ممبر ہم نے نامزد کیا ہوا ہے. تو محمد گلشاد صاحب کہہ رہے ہیں محمود سفیر نے بہت اچھی باتیں کی سب کو سلام. حیدر ستی صاحب کہہ رہے ہیں ہر اس بندے کی عظمت کو سلام جو تحصیل کوٹا کے لیے درد رکھتا ہے اور بالکل غیر سیاسی ہو کے خالص کوٹا کے لیے کام کر رہا ہے. راجہ باسی تباز کہہ رہے ہیں کوٹا مین روڈ کی حالت دیکھیں. یہ مسائل کے حوالے سے بات کریں مسائل سے سب بخوبی واقف ہیں. جنید عباسی صاحب کہہ رہے ہیں فیصل ندیم صاحب نے سے بھی کوئی سوال کریں. فیصل ندیم صاحب سے ہی سوال کریں گے انشاءاللہ. اسرار احمد صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بھائی اللہ پاک آپ کو سلامت. جی فیصل ندیم صاحب
फैसल नदीम साहब, ये जो लोगो आजकल हर बंदे की आईडी पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह पे कहोटियन लोगो छाया हुआ है, ये क्या चीज़ है, इसका मकसद क्या है? ये आपका एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का कोई तरीका है या क्या है? एक्सप्लेन करें इसको। देखिए, जहाँ तक प्रोटेस्ट का मसला था वो तो हमने ऑलमोस्ट 24 घंटे पहले कॉल दी और हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लोग आए, रिस्पांस बहुत अच्छा था। अभी तो मतलब कोई उस वक्त हम मुनज़्ज़म नहीं थे और फिर भी हमने इतना अच्छा मतलब वो सारा मामला हुआ। तो अब ये है कि फ्यूचर में इंशाल्लाह हम इसमें पूरा काम करेंगे सारा और ज़बरदस्त तरीके से इसको मुनज़्ज़म तरीके से अब चलाएंगे। तो जितने भी मसाइल हैं कोटा के उसको बेहतर तरीके से हम वो करेंगे। यूसी लेवल तक ये सिलसिला जाएगा और अच्छे तरीके से हम उसको सारे मुनज़्ज़म करेंगे उसको। फर्ज करें जिस तरह नौजवानों ने इस दफ़ा पीटीआई को वोट देकर यहाँ उनको जितवाया, तो अगर आपकी यूथ मुनज़्ज़म हो गई, नौजवान जुनून वाले लोग जो कोटा के मसाइल से दिलचस्पी रखते हैं, यूसी लेवल तक, वार्ड लेवल तक अगर वो मुनज़्ज़म हो गए, तो फिर अगर वो कोई काम नहीं करेगा नुमाइंदा, तो उसके साथ क्या सलूक करेंगे आप? देखिए जी, हम तो प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं, कह सकते हैं। नहीं, इलेक्शन भी तो होगा ना, बल्दियात का इलेक्शन तो डेफिनेटली वो आगे जो इलेक्शन आ रहे हैं अपनी राय का इजहार सारे करेंगे वोट के जरिए और तब्दीली लाएंगे उसमें। नहीं, आपने भी वैसे मैं देख रहा हूँ तब्दीली तो नौजवानों ने ही लाई थी ना, ये तब्दीली के असरात हैं। बहरहाल एक्सपेक्टेशंस पे पूरी नहीं उतर रही गवर्नमेंट फिलहाल, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसीलिए हम कहोटियंस उभरे हैं सारे। इंशाल्लाह हम हर यूसी में कोशिश करेंगे। आपको बताया जैसे तंजीम साजी की गई है, शोरा कौंसल कैम हो गई है, हर यूसी में हमारे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वहाँ से एक एक बंदा हमारा खड़ा हो इलेक्शन में, जो जीत के हमें सपोर्ट करे और हमारे नज़रिए को वो तक़वियत बख्शे। फिर तो आप सियासी होते हैं। नहीं, सियासी हम इसलिए इलेक्शन में आप अपना अपना बंदा खड़ा करेंगे तो फिर तो सियासी होगा। देखें, इसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम इसके लिए हम ये समझते हैं, ये ज़रूरी है कि हम उसको जी कंटिन्यू करें प्लीज़। इसके लिए ये ज़रूरी है मसाइल हल होने के लिए कि हमारा एक आधा बंदा टीएमए में क्या हो रहा है, जो फंड आ रहे हैं, अभी जैसे आपने 8 करोड़ की बात की, वो फंड कहाँ जाएगा उसकी मालूमात के लिए आम बंदे की रसाई नहीं है। आम बंदे की रसाई नहीं है कि आप टीएमए में जाके कोई आम बंदा कोई रिकॉर्ड निकाल सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक आपका कोई अपना बंदा अंदर मौजूद नहीं होगा तो आपको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। एसी ऑफिस चले जाएं, वहाँ पे भी आप जब तक आप एमपीए एमएनए चेयरमैन किसी की हैवी सिफारिश नहीं लेके जाएंगे, आपको एसी से मुलाकात नहीं करनी दी जाएगी। अभी जब आपने बात की कि 8 करोड़ की बात की कि वो जो मेगा में कहाँ यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बताऊं कि हमें उस प्रोटेस्ट में बिल्कुल कॉल की गई कि हमें अप्रोच किया गया कि आप शामिल हों, क्योंकि वहाँ पे भी पार्टीबाजी चल रही है। तो हमने बिल्कुल उसको इग्नोर किया है। हमने ये कभी ये मत समझें की बात कर रहे हैं जो अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ हक़ूक़ जी ठीक है, लेकिन वो भी तो उसमें भी तकरीबन सारे लोग थे, लेकिन वो भी तो देखें वो कोटा की बात कर रहे थे, लेकिन ये सबको पता है कि ये वो जो कोटा की बात कर रहे हैं, ये तंजीमें 2 ग्रुप बन चुके हुए हैं। ठीक है, मैं ये एक बात बता दूं कि ये जो ग्रुप बन चुके हुए हैं, ये बिल्कुल मत समझें कि ये 8 करोड़ हम चुप हैं तो ये 8 करोड़ ए ग्रुप लेके या बी ग्रुप लेके हजम कर जाएगा या जिसको भी मिलेगा। हम इंशाल्लाह अब जो ये हमारी कोटियन यूथ जाग गई है, इंशाल्लाह ये 8 करोड़ पे पूरी नजर रखेगी। वो बेशक एक ग्रुप के पास जाए या बी ग्रुप के पास जाए, वो गली और नाली की सियासत हम नहीं अब करने देंगे। इंशाल्लाह उससे हम इंशाल्लाह काम लेंगे। उस 8 करोड़ से एक बार ये फंड रिलीज हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह हम लेंगे। अभी बात की थी ये लोगो के ऊपर बात की थी कि जो कोटियन का लोगो है बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है। देखें, इसमें हमने डिटेल में थोड़ा सा जाते हैं तो ये एक मुक्के को जो है वो शो कर रहा है। इसके लोगों के मिड में आप देख सकते हैं कि एक मुक्का शो हो रहा है। ये बेसिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब जो महरूमी थी, जो पसमानदगी थी, वो तंग आमद बजंग आमद पर आ चुकी है। ये नौजवान जो है वो अब इस लेवल तक पहुंच चुके हैं, ये इन मुंतखब नुमाइंदों ने यहाँ तक बचाए हैं। 73 साल से जो नाअहली हम पे मसलत है, ये उसने इन लोगों को मजबूर किया है, कहोटियन को, यूथ को मजबूर किया है कि वो तंग आमद बजंग आमद पे आ जाएं। तो अब हमारा ये लोगो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये इसके साथ लिखा, ये देखा क्लियर है कि जुल्म और नाइंसाफ़ी के साथ, ज़्यादती के साथ जंग।
تو یہ اس چیز کو ہم جو ہے وہ شو کر رہے ہیں لوگوں کی. آپ نے بریف پوچھی تھی تو لوگوں کو یہ ساری اس چلیں میں فیڈ بیک کو بھی شامل کرتا ہوں. جی سجاد راجہ کہہ رہے ہیں اگر یہی حالات رہے تو آئندہ ہماری کے کسی بندے کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے. لالا ضیاء علی جا کہہ رہے ہیں محبت خان کو سلام محبت. رضوان حفیظ انجوا کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ اچھا. ہم کیانی صاحب اصغر حسین کیانی صاحب نائس پروگرام. میری رجپوت کہہ رہے ہیں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور بیسٹ آف لک, اللہ آپ کو کامیابی دے. اس کے ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں جی اے گریٹ اٹمپٹ بائی یو رضوان حفیظ جنجوا. اکرام قریشی محمدی ادریسی بدری پروگرام باز کر رہے ہیں. تقویم جنجوا کہہ رہے ہیں محبت خان آپ اپنی زبان سے بات کرنا پلیز. جی ٹھیک ہے جی تُسے پٹواری جی گل کرسن. تو راجہ طیب صاحب آنے جی محبت خان اللہ خوش رکھیں. راجہ خورشید ستی صاحب پروگرام کو واچ کر رہے ہیں, تحصیل صدر ہیں. حیدر ستی صاحب کہہ رہے ہیں گڈ ورک کوٹا پریس میڈیا سینٹر. رضوان ستی صاحب نے کمنٹ کیا کہ خورشید ستی صاحب نے 8 جنوری کو آپ کے پلیٹ فارم پہ ٹی بی ایس کو ایک ہفتے میں فنکشنل کرنے کا بولا تھا, لیکن آج تیسرا ہفتہ ہے ٹی بی ایس کے پاس کوئی بندہ نہیں ہے یا صرف لالی پاپ دیا جاتا ہے, کب تک ایسا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ شرافت حسین کہہ رہے ہیں جی ارسلان صاحب آپ کوٹین کو ہر 10-15 دن بعد ایک پلیٹ فارم پر لائیو دکھایا کریں تاکہ نوجوانوں کو علم ہوتا رہے. جی انشاءاللہ ضرور. کاشف ستی پروگرام کو دیکھ رہے کہہ رہے ہیں جی پوائنٹ کلیئر الیکشن لڑساں ویلکم بردر. میری سپورٹ سفیر بھائی کے ساتھ ہے. ارسلان شانی کہہ رہے ہیں آواز بند ہو گئی ہے. خورشید ستی صاحب ہیں یہ ابھی تحصیل صدر راجہ خورشید ستی صاحب ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم رائے صاحب آپ لائیو جا رہے ہیں. جی رائے صاحب آپ لائیو جا رہے ہیں. یہ بتا دینا کہ وہ فنکشنل ہو گیا پچھلے 3 دن پہلے. اچھا جو ٹی بی ایس پلنگڑی کے مقام پہ آپ نے کہا تھا وہ فنکشنلائز ہو گیا. فنکشنلائز ہو گیا 17 گھنٹے پہلے 8 دن کی پریشر ٹی بی ایس پر چھوڑ کے چیک کیا ہے, پریشر ڈراپ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد براز جولائی میں ساری ٹیسٹ کروائی ہیں, ڈاکٹر ٹکوں کی گلیوں میں پڑی اور اس کے بعد اب چھوڑ دے دیا ہے. چلیں ٹھیک ہے جی اپنے میٹر لگوا دیں. صحیح ہے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ. راجہ خورشید ستی صاحب تھے کمنٹ آیا تو انہوں نے کال کر کے بتایا کہ ٹی بی ایس جو ہے وہ چالو ہو گیا ہے, فنکشنلائز ہو گیا. کچھ ایشوز تھے جس کی وجہ سے لیٹ ہوا, لیکن یہ ہے کہ فنکشنلائز ہو گیا. اگر ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر ہوا تو آپ بھی خراج تحسین کے مستحق, کیونکہ جو کام کرائے گا اس کی تعریف کرنا ہمارے لیے لازم ہے. عثمان سجاد مغل صاحب کہہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ندیم اقبال, رفاقت حسین صاحب, حسام محمود صاحب نے کوئی کمنٹ کیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی فی الحال کوئی تنظیم سازی نہیں کی گئی, اس پہ بہت جلد پریس کانفرنس کی جائے گی. حمزہ ستی کہہ رہے ہیں ون آف یور companion is candidate of MC chairman election, how we can identify that you are not giving us lollipop. یہ میرے خیال سے آپ سے سوال ہے, جس سے بھی یہ برل اس کو ڈیٹیل سے دیکھ لیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گا. کاشف ستی کہہ رہے ہیں جی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. شام راجپوت کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی میسیج کیا کافی ڈیٹیل میں وہ پروگرام کا حصہ بنوں گا. عاقب علی پروگرام باز کریں. عثمان سجاد صاحب کہہ رہے ہیں تحصیل کے نمائندے بھی فیل ہو چکے ہیں. سجاد راجہ, ندیم اقبال, ستی صاحب, رفاقت حسین صاحب, طلعت محمود جنجوا, رضوان ستی صاحب, حاجی علی صاحب, فیضی ستی, کاشف ستی, آسی جنجوا کہہ رہے ہیں محبت خان نی اکھ اور مسکراہٹ نے پروگرام کو 4 چاند لگا دیے. کاشف ستی کہہ رہے ہیں خورشید ستی صاحب کوٹا کی امید ہیں. راجہ طیب پروگرام کو واچ کر رہے ہیں. راجہ ولی جنجوا کہہ رہے ہیں نائس جی. راجہ صدیق صاحب کہہ رہے ہیں ارسلان بھائی محبت خان کو بولیں آخر میں ایک شعر سنائیں. جی بالکل, انہوں نے شروع میں بھی بہت سنائے تھے اور آخر میں بھی سنائیں گے. تو آپ کچھ کہنا چاہتے تھے سفیر صاحب؟ جی میں جو ہے نا وہ تھوڑے سے ہمارے اپنے جو مشنز ہیں وہ جو الیکشنز کی بات نائب امیر صاحب ہمارے فیصل بھائی نے کی ہے, وہ فی الوقت یہ ہے کہ قبل از وقت ہے. ہم وقت آنے پہ شورا کونسل بیٹھے گی تو اس پہ جو ہے نا وہ وقت آنے پہ دیکھیں گے کہ جو بھی ہے. باقی ہے کہ ہمارے کچھ مشنز ہیں جو جنرل پبلک کے اور تحصیل کوٹا کے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں ہم نے کچھ مینشن کیا ہوا ہے, کوئی تعلیم ہے, صحت ہے, پانی ہے. تو اس پہ میں تھوڑا سا ٹائم لینا چاہتا ہوں آپ کو. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم پوری جو ہے نا صرف کوٹا سٹی کو جو ہے نا وہ مد نظر نہیں رکھا ہوا ہم نے, پوری ٹھیک ہے. ہم نے پوری تحصیل کوٹا کی جو 14 یونین کونسلیں ہیں جس میں کلر کی بھی 6 آتی ہیں اور 8 کوٹا کی آتی ہیں, ان کو مد نظر رکھ کے ان پہ بنیادی سہولیات جو وہاں پر موجود نہیں ہیں, صحت, تعلیم, پانی اور مین روڈ فوری طور پر جو ہے نا وہ جو تعمیر ہونی چاہیے, اس کے لیے ہم اپنی سٹرگل کریں گے, ٹھیک ہے. تو تعلیم کے لیے جو ہمارا مطالبہ بھی ہوگا, ٹھیک ہے, اگر یہ حکومت کرنا چاہے نہیں کرے گی تو ہم اگلی حکومت سے کریں گے, لیکن ہماری سٹرگل جاری رہے گی, ٹھیک ہے. کوئی فنڈز کا رونا رہے گا تو یہ اس کا مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہم بنیادی سہولیات سے محروم ہیں تو ہم تو رونا تو روئیں گے, یہ احتجاج بھی کریں گے اس کے لیے, ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہماری جو دور افتادہ علاقے ہیں, لیڈی اور نارا جو ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پر نارا میں جو ہے نا گرلز کالج اور
بوائز کالج جو ہے نا فوری تعمیر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کا تو الیکشن میں صداقت صاحب نے بڑی دفعہ اعلان بھی کیا ہے. دیکھیں نا ہم یاددہانی تو کرا رہے ہیں نا, یاددہانی کرا رہے ہیں, اگر نہیں بنے گا تو ہمارا یہ کارکردگی پہ چیلنج ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارا ایک اور مطالبہ ہے تعلیم کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم کوٹیان یوتھ پوری تحصیل کو نمائندگی کر رہی ہے, یہ کوٹا سٹی کو نمائندگی نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, اس کے بعد پنجاب یونین کونسل لے لیں, ناڑ کے جو بچیاں ہیں یا بچے ہیں وہ کوٹا آتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا یہ مشن ہے اور مطالبہ بھی آپ سمجھ لیں, لیکن مشن وہ تب تک ہے جب تک وہ نہیں بنتا, ہمارا مشن جاری رہے گا. پجاڑ کے مقام پہ گرلز کالج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور بوائز کالج بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کوٹا میں آ جائیں, یہ ہمارے دور افتادہ علاقے تھے جن پہ ہم نے بات کی ہے. ابھی آپ کوٹا میں آ جائیں تو یہاں پر فرسٹ آف آل پوسٹ گریجویٹ کالج ہر صورت میں بننا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا مشن بھی ہے, ہمارا مطالبہ بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو بھی جو اس میں پہل کرے گا وہ ہمارے سر کا تاج ہے, ہمارے سر کا تاج ہے. ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے, ہم اس جو کچھ ممکن ہو سکا اس کو داد دیں گے. وہ تو اگلے مہینے صداقت صاحب کر دیں گے, پھر آپ کو سلوٹ مارو. وہ اس طرح تو وہ اگلے مہینے, تو یہ تو نومبر کی 20 تاریخ کو انہوں نے تو اعلان کیا تھا کہ یہ سٹارٹ ہو جائے گی, جنوری کی 20 کو جو ہے نا وہ روڈ ذبحانہ روڈ. ویسے میں اس پلیٹ فارم سے یہ صداقت علی عباسی صاحب کو میں یہ ان کے سمجھ لیں کہ ان کے فائدے کی بات اور ان کی سے محبت کی وجہ سے یہ بتا رہا ہوں کہ صداقت صاحب یہ کوئی مسئلہ, 1,90,00,000 روپے آپ کے ٹینڈر ہوئے ہیں, 7-8 مہینے ہو گئے. خورشید ستی صاحب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, طارق مرزا صاحب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ اس چھوٹے سے ٹکڑے کی وجہ سے اتنی مرتبہ جو ہے وہ احتجاج ہو چکا ہے, ہر بندہ روتا ہے پیٹتا ہے, اور آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ M&R کو یا ہائی وے والوں کو کان سے پکڑ کر کہیں بھائی جس طرح مرضی ہے یہ کام ختم کرو. آپ منتخب نمائندے ہیں, MNA ہیں, اس علاقے میں سپیریئر اتھارٹی ہیں, وہ اتھارٹی ہیں, تو یہ بھی نہیں کر سکتے. ایک فنڈ منظور ہے, پیسے منظور ہیں, ٹینڈر ہوا ہے, ٹھیکہ ہوا ہے, ٹھیکیدار ایک چھوٹی سی پلی بنا کے وہ اور مصیبت لوگوں کو وہ کھڈے ڈال کے چلا گیا ہے, اور باقی روڈ اسی طرح ہے. جی اچھا, میں اس پہ جی آپ کنٹینیو کریں, کیونکہ ہمارے مشنز ہیں تاکہ اصلی پروگرام ہی تو اسی وجہ سے تھا کہ آپ کے مقاصد ہم نے نظریہ بھی پیش کیا ہے. وہ میرے الفاظ سے نظریہ, کوئی اگر کوٹیان کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرا نظریہ کھول کے چیک کر لے کہ ہم نے کیا بولا ہے. اس کے بعد یہ جو ہمارے مشنز ہیں اور مطالبے بھی یہ بنیں گے. ٹھیک ہے, اور عام عوام کے یہ جو مطالبے جنرل پبلک کے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ جو پوسٹ گریجویٹ کالج کی میں بات کر رہا تھا کہ کوٹا میں فل فور وہ تعمیر ہونا چاہیے, تو جو بھی وہ تعمیر کرے گا ہم اس کے جو ہے نا وہ ہمارے سر کا تاج. جی کلاسیں شروع کر. اس کے علاوہ یونیورسٹی کیمپس ہے. سب سے پہلی بات ہے یہ, میں جو ہے نا ہمارے منتخب ایک نمائندے ہمارے اس حلقے سے, میں یہ ہمارے کیمپس کی بات کر رہے ہیں, معذرت چاہتا ہوں بات کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ HEC کی ریکوائرمنٹ ہے 10 سال تک آپ کا کیمپس نہیں بن سکتا. اچھا, تو یہ اچھا ایک اور بات ہے نا, میں یہ اپنے جو ہمارے معزز MPA صاحب ہیں, میں یہ ان کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ وہ جب PTI میں شاید گئے تھے تو انہوں نے ایک واضح اعلان کیا تھا کہ میں صرف اس وجہ سے جا رہا ہوں کہ میں کوٹا کے لیے یونیورسٹی لاؤں گا. ٹھیک ہے, تو ہم کیونکہ یہ ہم تنقید بے جا تنقید نہیں کریں گے, یونیورسٹی مجھے چاہیے. تو کوٹیان یوتھ کا یہ ان سے سوال ہے, جی کوٹیان یوتھ کا ان سے سوال ہے کہ کیونکہ آپ کے پاس مینڈیٹ ہے, آپ نے بات بھی کی تھی, تو آپ کب تک یہ اگر نہیں بنا تو کیوں نہیں بنا, آپ کا مین مطالبہ تھا. اس کے بعد یہ ہے کہ میں صحت پہ آ جاتا ہوں. تمام جو 14 یونین کونسلز ہیں ان میں BHU بیسک ہیلتھ یونٹ جو ہیں وہ فعال ہونے چاہیے, اور جہاں پر وہ فعال ہیں وہاں جو ہے نا اپ گریڈ کیے جائیں. ٹھیک ہے, میں ایک نعرہ کی مثال دینا چاہتا ہوں. وہاں پر ایک بڑی بلڈنگ موجود ہے, ٹھیک ہے, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, اس کا رقبہ بھی بہت زیادہ ایکوائر ہے, لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ ایک کرائے کے مکان کے اندر وہ BHU یونٹ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, BHU ہے سرکاری, ادھر جہاز والوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. جی جہاز, ہاں بالکل, منشیات کے عادی جو لوگ ہیں, ہم کتنی دفعہ گئے, ہم بات کریں گے کہ آپ کے یہ منشیات, میں نے وہ سوال محبت خان صاحب کے لیے رکھا, نہیں وہ بھی محبت خان صاحب بھی جواب دیں گے, میں بھی جواب دوں گا آپ کو کہ یہ منشیات تک لوگ پہنچے کیسے, یہ ایکسپلین صحیح کریں گے. کوئی بھی منشیات کا ایک دم عادی نہیں بنتا, کسی وجہ سے بنتا ہے. ٹھیک ہے,
को उसको टेंशन होगी, को परेशानी होगी, उसी वजह से वो मुंशियात का आदी बना है। तो वो उनके हवाले से भी हमारे पास जो है ना वो बिल्कुल उनकी फिर साहब मैं चाहूंगा कि आप जो आपके बैन जो है ना जी। वो आवाम तक बिल्कुल देखें, बिल्कुल आप मैं बिल्कुल पहुंचाना चाहता हूँ। 14 यूनियन काउंसिल में बेसिक हेल्थ यूनिट BHU को फाल किया जाए, जहां पर फाल हैं उनको अपग्रेड किया जाए। उसके बाद ये जो हमारा THQ है, इसको THQ बनाया जाए, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बनाया जाए। अगर किसी को कोई मॉडल देखना है तो वो हमारी ये नेबर यूनियन काउंसिल है, नहीं तहसील है कलर, जो हमारे बहुत बात बनी है 50 साल बाद, वहां पर जाके चेक कर लें कैसा होता है, ठीक है। उसके अलावा नहीं है तो कोई दूसरी मॉडल्स चेक कर लें जहां पर अच्छे काम हो रहे हैं। ये तो अभी डिस्पेंसरी से आगे बढ़ के सहूलियात प्रोवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमारा मुतालबा है कि THQ जो हॉस्पिटल है, ये हमारा मिशन भी है। THQ, इसको THQ कहने के बजाय BHU कहें, शायद कुछ मुनासिब BHU होगा। बिल्कुल ये कह लें आप, गैर फाल BHU आप कह लें, ठीक है। जहां पर जो बुनियादी सहूलियात जो हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड करनी चाहिए पेशेंट्स को, वो नहीं हो रही, ठीक है। सेहत के हवाले से हमारा तमाम 14 यूनियन काउंसिल का आपने सुन लिया, और THQ के बारे में भी। उसके अलावा पानी है, तमाम 14 यूनियन काउंसिल में साफ पानी मुहैया किया जाए, ठीक है। जहां पर पानी का संगीन मसला है वहां पर पानी मुहैया किया जाए। उसके अलावा जो पहले शहर है लेकिन चाहे दो ना देखो ना शहर वाले ने मतलब भी असा बासा इंशाल्लाह उसने उन्होंने भी साढ़े कोल मौजूद आ। हाँ जी यही गा तो पानी नहीं गला इधर बहरहाल आप इसको इन शॉर्ट जो है मेन शॉर्ट पॉइंट करना चाहता हूँ। उसमें यह है कि 14 यूनियन काउंसिल में जहां जहां संगीन पानी का मसला है वहां पर पानी पहुंचाया जाए। ठीक। और जो हमारा कोटा सिटी के अंदर है, सही। पूरी तहसील को जो कोटा टाउन है उसमें पानी मुहैया किया जाए, पूरी वाटर सप्लाई की लाइनें बिछाई जाए। मैं टंकियों को फाल, मैं बदकिस्मती के साथ ये ग्रिड स्टेशन वाली टंकी बनी हुई है, अरसा 12 साल से बनी हुई है। इसके साइड वाले जो एरिए हैं, ग्रिड स्टेशन है, ब्लो है और मुलिका इलाके हैं, दुपरी है, ठीक है। इसको खुदारा इसे फिल फोर जो है ना वो मुकम्मल किया जाए। उसके अलावा जो ये पुरानी जो लाइनें बोसीदा लाइनें पड़ी हुई हैं कोटा में, जो पुरानी जो आज से 50 साल पुरानी है, उनको भी चेंज किया जाए, ठीक है। यह भी हमारा मुतालबा भी है, हमारा मिशन भी है। अगर नहीं ये मुतालबा मानेंगे तो हमारा मिशन ये जारी रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। उसके अलावा बेरोज़गारी पे मैं आता हूँ। बेरोज़गारी पे देखें जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट्स लगते हैं, हमारे नियर ऐसी कोटा के 7 प्रोजेक्ट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो एक नहीं 2-3 है ना। इसके अलावा हाइड्रो है, पतन हाइड्रो है। उसके अलावा उलाड़ वाला हाइड्रो पावर है। देखें जिस भी इलाके में कोई प्रोजेक्ट लगता है वहां के इलाके पेरिस बन जाते हैं। लेकिन यहाँ की हालात आप देखें कि आप जो है ना यहाँ पर ना कोई कोटा मुख्तास हुआ है, ठीक है। और ट्रैक्टर ट्रालियां चलाने वाले की भी नौकरी नहीं लभनी होती। जी हमारा ये देखें, हमारा मिशन भी है और हमारा मुतालबा भी है, ठीक है, कि ये सबसे पहले ये हमारा कोटा मुख्तास किया जाए। ये हमारे मुंतखब नुमाइंदे ये काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोटा का जो है ना कोटा मुकर्रर किया जाए तीनों, ये केरल में भी, उसके अलावा पतन हाइड्रो पे भी, और जो है ना उलाड़ हाइड्रो पे भी, ठीक है। और देखें पढ़े लिखे नौजवान हैं जिनको रोजगार नहीं मिलता तो वो मुंशियात की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है ना ये मिशन है कि कोटा के जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए भी आवाज हम उठाएंगे, ठीक है। जो कोई नशे का आदी है उसके हक में भी हम बोलेंगे कि वो नशा क्यों कर रहा है, उसकी तहकीक की जाए, ठीक है। बेसिक कोई खुशी से नशा नहीं करता कोई भी, चलो ठीक मेरे है। ख्याल में 2-2 मिनट। जी बिल्कुल। उसके अलावा मेन रोड है हमारी, देखें मेन रोड जो भी हैं उनको तामीर किया जाए। अगर नहीं है तो ये हमारा मिशन जारी रहेगा कि जब तक ये करप्शन से पाक जो है ना वो मेगा प्रोजेक्ट तकमील तक नहीं पहुंचते, हम अपना मिशन जारी रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा कोटा शहर के अंदर ओपन सीवरेज एक बड़ा मसला है, ठीक है। और वाशरूम्स है, पब्लिक वाशरूम्स हैं। उसके अलावा पार्किंग का मसला हल किया जाए। ट्रैफिक लिफ्टर नहीं है हमारे जो है ना वो वार्डन वालों के पास। उसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स हैं, सफाई है, वेस्ट मैनेजमेंट वाला काम क्या है। बताएंगे, गैर कानूनी अड्डे हैं, जी, तजावुज़ात हाँ जी, हैं, बिल्कुल, रेट मैं लिस्ट क्या में बोलूं। बरामद नहीं हो रहा है, इदारे तबाह हो चुके हैं, जी, जी। थाना में टाउट माफिया है, मंशियात फरोशी बस है, ये क्या- हम क्या ज्ञानी बताएंगे? साहब ये हमारा मिशन है। अगर किसी को नहीं पता तो ये हम दोहराना इस वजह से चाहते हैं कि जनरल पब्लिक की हम बात करके मैं फीडबैक को तेजी से शामिल करूंगा। रजतीब साहब, उस्मान जंजुआ, शाम रजपूत कह रहे हैं जी मैं भी हिस्सा था लेकिन मुझे ग्रुप से निकाल दिया गया है।
शाम जंजुआ का सवाल है रजब सिंह जंजुआ प्रोग्राम बाज कर मोहम्मद गुलशाह साहब देख रहे हैं, इमरान जंजुआ सदर प्रेस क्लब कोटा साबिक सदर हैं माशाल्लाह प्रोग्राम को देख रहे हैं, कह रहे हैं गुड। अल्ताफ हुसैन साहब कह रहे हैं गुड। इमरान जंजुआ साहब कह रहे हैं कीप इट अप। मुबशर अम्मी सती प्रोग्राम को वाच कर रहे हैं, मोहब्बत खान भी प्रोग्राम को वाच यहाँ पर बैठ के भी कर रहे हैं माशाल्लाह, ये इनकी मोहब्बत है। हमजा दरीस सती साहब कह रहे हैं जी कि वो उन्होंने भी अपने मसाइल किए। इमरान जंजुआ कह रहे हैं गर्ल्स कॉलेज फॉर नॉर्थ एंड पंजाब गुड, वो आपकी बातों की तारीफ़ कर रहे हैं। हमजा दरीस सती कोटा के अवाम को कि वो उन्होंने कुछ बात की है कि मरी के लिए निकलेगी अवाम और ज़्यादा निकलना चाहिए। कोटा के अवाम कोटा के लिए नहीं निकलेगी तो मरी के लिए निकलेंगे, कोटा के अवाम को निकलना चाहिए। रेहान जहांगीर प्रोग्राम बात करें, हमजा दरीस सती उस्मान सजाद साहब। इमरान जंजुआ कह रहे हैं मैंने ये दोनों मुतालबे MP रजा सगीर साहब को अपने प्रोग्राम और MNS ताकत साहब को बता रखे हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तकवीम जंजुआ कह रहे हैं नॉर्थ पंजाब कॉलेज ज़बरदस्त पॉइंट है। रजा बासित अब्बास साहब कह रहे हैं हम छीन के लेंगे तुमसे ये शान ये बेनियाजी, तुम मांगते फिरोगे अपना गरूर हमसे। MP और MNA के लिए शेरून ने लिखा है। नसीर अहमद साहब, राशिद सत्ती साहब, इसके साथ रजा तैयब, तकवीम जंजुआ साहब, रजा बासित और हसाम महमूद साहब कह रहे हैं हम कोटा के लिए निकले थे ना कि कोई तंजीम बनाने के लिए। तैर अब्बासी प्रोग्राम बाज कर रहे हैं, कोसार न्यूज़ बंडे भी प्रोग्राम को देख रहे हैं। उस्मान जंजुआ इमरान साहब कह रहे हैं इफ़ यू आर एग्री नेक्स्ट प्रोग्राम एट प्रेस क्लब कोटा प्लीज़ बिकॉज यू आर डूइंग गुड जॉब फॉर पीपल ऑफ तहसील कोटा। मैं आपको ओपन ऑफर करता हूँ, वेरी नाइस सल्यूट टू यू एंड योर टीम, प्लीज़ शेयर दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपकी हमेशा हमारे साथ सरपरस्ती रहती है, रहनुमाई रहती है, अल्लाह आपको सलामत रखे। मलिक तनवीर प्रोग्राम को वाच कर रहे हैं। रिजवान सती साहब कह रहे हैं मेरी गुजारिश है कोटा की यूथ से हमें सब से पहले कोटा की कैसे टाइम लेकर उनसे मिलकर जो बुनियादी मसाइल हैं उनके सामने रखने चाहिए और उनको टाइम देना चाहिए उन मसाइल को हल करने का। अगर वो इन मसाइल को हल नहीं करते फिर हमें निकलना चाहिए। अगर मसाइल हल होना शुरू हो जाएँ फिर हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। शराफत हुसैन का यूनिवर्सिटी की बात की, यूनिवर्सिटी की तमाम जो कह रहे हैं जी कि कार्रवाई सऊदी अरब में मौजूद राजा मुमताज़ साहब ने की थी। पहले ज़मीन 1800 कनाल बताई गई थी, जब सर्वे करने आया तो पता चला कि 1000 कनाल ज़मीन है। अफसोस हमारे नुमाइंदे ने इस पर काम नहीं किया, जबकि एक परदेसी भाई ने इस पर कार्रवाई की। कदीर गुजर साहब कह रहे हैं ग्रेट कोटियन ग्रेट PTI और इमरान खान को भी वो कह रहे हैं जी। इसके साथ राजा बासित अब्बास साहब कह रहे हैं बारिश शुरू हो गई है, दुआ कबूल होती है, अल्लाह ताला हमारी हुकूमत को हिदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन। असाम मोहम्मद कह रहे हैं सलाम ब्रदर इज़ नॉट गुड, कुछ लोग हाईजैक कर रहे हैं। नवीद हुसैन बटाला प्रोग्राम बाज कर रहे हैं। हमजा दरीस सती साहब प्रोग्राम देख रहे हैं। तकवीम जंजुआ कदीर गुजर साहब कह रहे हैं सफ़ीर भाई ये टंकियाँ मुशर्रफ दौर में बनी थी, इसके बाद आपकी यानी PPP की हुकूमत में बनी, इस वक्त आप क्यों नहीं बोले। काशिफ सती कह रहे हैं आप खुद में इत्तफाक पैदा करें ताकि आवाम को इत्तफाक का दर्स दे सकें। शुक्रिया। इमरान जंजुआ कह रहे हैं साहब शाबाश गुड वर्क, बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपकी मोहब्बतें अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत खुशी होती है। आप भी तड़पते ही रहते हैं जहाँ भी कोई होता है मसला, वो प्रेस क्लब जो है वो अपनी काविशों से इंशाल्लाह मसाइल लोगों को बताता भी है, नुमाइंदों को भी बताता है। बिल्कुल ऐसा ही है माशाल्लाह। MP सबको बिल्कुल ऐसा ही है। अहमद कुरैशी साहब प्रोग्राम बाज कर रहे हैं। राजा ज़मीर हसन साहब, हमजा दरीस सती साहब कह रहे हैं सफ़ीर भाई आज कोटा के सफ़ीर लग रहे हैं। राजा सतीक साहब कह रहे हैं ज़बरदस्त सफ़ीर भाई। अमर सती प्रोग्राम को वाच कर रहे हैं। कदीर गुजर कह रहे हैं कोटा शहर में तजावज़ात गिराना शुरू हो तो इस वक्त आवाम खुश हुई, फिर कुछ लोगों ने वो ऑपरेशन रुकवा दिया, इस वक्त आप क्यों नहीं बोले। अब्दुल मजीद कह रहे हैं वेल डन। जंजुआ राजपूत कह रहे हैं कहूटा शहर में चोरी और डकैती की वारदातों के बारे में जो क्या कहना चाहते हैं। कदीर गुजर कह रहे हैं जी ग्रेट प्रेस क्लब कोटा ग्रेट। क्यानी साहब अच्छा राजपूत जनाब एक ग्रुप में ब्लॉक किया गया, वो क्यों ये पूछ रहा हूँ, वो पूछ रहे हैं चीख चीख करके मैं आपकी कोहटियन टीम का हिस्सा था, मुझे ग्रुप से ब्लॉक किया गया। एहतिशाम राजपूत साहब सर उन्होंने लीव किया है, बिल्कुल हम गवाह हैं। ठीक है जी, उन्होंने लीव किया। चलें ये भाई है हमारा, देखें आज हैं हम तो किसी के बिल्कुल ओपन दरवाजे, हमारे जाती मकासद ही नहीं है जी, हमारे सब भाई हैं। राजा नाराज है ना, हम उसको राजी करने के लिए उसके घर चले जाएं। सही हो गया जी। राजा कमरान परवेज राजा कह रहे हैं नाइस। अच्छा हम राजपूत साहब को जवाब मिल गया कि हमारे आपने खुद लीव किया था, हमने किसी को नहीं निकाला, ये आपकी अपनी कोहटियन यूथ है, आप कोहटा आपके आप हम सब इकट्ठे हैं, इंशाल्लाह आपसे मिल के बात कर लेंगे। राजा जफरान अहमद जंजुआ कह रहे हैं वेल्डन कोहटियन जिंदा। इसरार अहमद साहब फैसल भाई कोहटा ग्रिड से वाटर सप्लाई का वसीला है। अच्छा हम राजपूत और अब्दुल्ला ट्रैवर सरसावा कह रहे हैं जी सर प्लीज़ हम कोटली सेंसा सरसावा वालों को एक बाईपास रोड दे दें, इंशाल्लाह जी हम कोशिश करते हैं अपनी बनवा के आप तक पहुंचाएंगे। उमर रहीम प्रोग्राम को बात कर रहे हैं। कदीर गुजर कह रहे हैं कोटियन ग्रुप से सियासी दोस्तों को साइड पर करें जो अपनी अपनी हुकूमत में छुप
रहे हैं तब ये कोशिश कामयाब होगी। फसीम उबैर प्रेस लव गुड एफर्ट, अल्लाह आपको अजर अता करे। हसाम महमूद इज़ ट्रू। मिर्ज़ा अंसर बेग मुगल ग्रेटर कह रहे हैं जी ग्रेटर फिट। रिजवान सती कह रहे हैं अब इंशाल्लाह कहुटा निकलेगा, अपने मिसाइल के हल के लिए निकलेगा। और जंजुआ राजपूत साहब कह रहे हैं इस्लाम फैसल नदीम सती साहब मोहब्बत खान साहब के पास माइक होना चाहिए तो मज़ा आ जाए। कोई एक मैसेज भी आया था कि बहुत किलिंग स्माइल है इनकी, तो इनकी स्माइल पर बहुत मैं चाहूँगा कि मैं आऊँगा, 2 मिनट इनको दे देना। इनको देंगे, मैं आऊँगा, लेकिन मोहब्बत खान साहब आखिरी पैगाम जो है ना, अच्छा इन्होंने जो मंशियात के अड्डे हैं जो जहाज़ है ना करीब से देखे हुए हैं, ठीक है, फेसबुक पे भी काफ़ी काम करते हैं ये इस हवाले से। शुगल भी मतलब इनका होता है फ़नी मज़ाहिया अंदाज में इस्लाह करते हैं, ये भी एक फ़न होता है कि मज़ाहिया अंदाज में किसी की इस्लाह की जाए, और ये फ़न अल्लाह किसी किसी को देता है और इनको अल्लाह ने बख्शा हुआ है। और इनके चाहने वाले भी बहुत हैं सोशल मीडिया पे, इनके फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत है। तो मंशियात फरोशी के हवाले से आप क्या कहेंगे जो इस वक्त उरूज में है, स्कूल के बच्चों तक पहुँच चुकी है, हर जगह पर ये इसने अपना गढ़ बना लिया। अच्छा जी कैनी साहब बसा ना तो इलाका वैसे भी तुसेंगी पता कि इस लिहाज नाल मैं लास्ट टाइम ही आया सा कि मलेशिया वाले PIA ने वो त्यारा किया उन्होंने गर्चा ही ना सकता तकरीबन साढ़े मोड़े ने अंदर ज्यादातर त्यारे हर वेले रेडी टू टेक रहने किसी टाइम ही तुम उन्होंने वो करी सकने हो। अच्छा सर एक चीज ही ठीक है तको मेन चीज तको मेन चीज यही कि तको एयरपोर्ट तो मुआड़ा बनाया गया ना तो तू ए सिर्फ मुआड़े ने तैयारी नहीं उठे उतू कुतू त्यारा लैंड करी तो उत्थे जी जड़ा आना वो करना ठीक है। तो तको जिस टाइम मेन चीज है कि उसकी उस त्यारे की फ्यूल को प्रोवाइड आना पिया, मेन सारा पॉइंट है ना कि उसकी फ्यूल को मिलना पिया। और जब तक तुसा की पता कोई भी था मतलब जितने भी साढ़े घोटे ना रिलेटेड लोग है कोई भी मतलब अगर बर्मिंघम में रहना भी है पहली गल ही ज्यादा सारिया की चीज़ां दसनिया पियां जेडे उत्थे रहने भी है उन्होंने सारी एक चीज़ क्लियर ही कि जिस टाइम तक हो कोई अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी ना हो सी मैट्रिक से बाद कोई तुसा की सेटअप नहीं मिलना पिया। गरीब लोग जेडे एक्स्ट्रा पैसे देत है मतलब गशने कितने कितने शिफ्टा ने पैसे देने कितनी ख्वारियां आनी उन्होंने की और बंदे की पता जड़ा तुसा क्या नहीं साहब अरसलान भाई पढ़े हो तुसा की बेहतर पता कितनी मुश्किलात आनियां। तो उस बाद जिस टाइम वो कोई सेटअप ना मिल सी सब को मेन चीज़ ही चलो पढ़ाई तो ठीक है वो भी एक मेन चीज़ हुई उस तो बाद खेलने तुसा गचो कोई असा की मतलब घोटेलियां की उस तरह प्ले ग्राउंड नहीं मिलया ठीक है एक्टिविटी थी कोई नहीं और क्या होना फिर उस उन्होंने बेरोजगारी ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਲਿਓਟ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਵੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਾ ਹੈ ਪੁਲੇ ਯਾਰੀ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਛ ਦੇਖੀ ਸਕਨੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਉੱਤਾ ਗੱਚੀ ਮੈਚ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਕੋ ਹੁਣ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ फाटक सु पारी सैरदार बनना पे रारी सैर बनना ये जरा क्लियर कर सो ताकि योट वेटनरी अस्पताल नाल है तकरीबन 24-25 कनाल जगह है ठीक है वो जनाब इन्हें अपने खर्चे पर मशीना ला के प्लान कर देते नौजवान बड़े खुश हैं खिलाड़ी बड़े खुश हैं कि यार एक काम होया उन्होंने कोशिश करने की जरा मंतखब नुमाइंदियां को ग्रांट श्रांट दे के उसकी चार दीवारी मतलब उन्होंने कोई शक नहीं मुंतखब नुमाइंदियां ने भी एफर्ट हो सी लेकिन पर्सनली उन्होंने बहुत सी तो पर्सनली जब बंदा काम करना उसकी अप्रिशिएट करना चाहिए जी गल करना पे हाँ कि था जिस टाइम सो की सेटअप ना मिल सी प्रॉपर तो फिर तुसा नौजवान जाकत पढ़े लिखे जाकत इस तरफ जुलने पे यकीन मानो सड़ी अखियां सामने उन्होंने जिंदगी बर्बाद आनी पी बेरोजगारी है उन्हें कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज खेलने से नहीं मिलियां इस वजह से नौजवान जाकर साढ़े दोस्त साढ़े कितने यकीन मानो जिले उन्होंने हालो तक खुद बड़ी दिल दुखना है कि केड़े पासे जुलने पे इस नाम जिम्मेदार तुसाने सामने ये जेड़े मैं इसने मंशूर पर वोट की ने कि सारा असा ये क्लियर कर सी है वो एक दिहाड़े अगर उन्होंने कोई सर गिना पोड़ा ना होना पिया दूसरे दिहाड़े मुंतखब नुमाइंदे के पुलिस थाना कोटाई सर उन्होंने की अगर इदारे के पीछे कोई जिज्जत तक टेक ना हो सी की कोई पूछने ला ना सी तो फिर ये हुकूमत या नुमाइंदे ये मंशूर की नियत से ना इदारे करप्शन नहीं होने लगी उन्होंने ठीक कर सा हूं तक कोई इदारे करप्शन दुगनी होगी कोई भी या पुलिस थाना या पटवार खाना या महकमा माल हर पासे करप्शन ही करप्शन होगी। मैं इत्थे एक चीज ऐड करना चाहना सर मैं अक्सर एक गल बना रहना जेडे असां लोग अरबां च रहने मैं भी बस तकरीबन छुट्टी नेड़े ही है वापसी है माड़ी अरबन रहना मैं तखना वो जितने लोग अरबन लोग जेडे से जेडे अरबी लोग है सर अगर कानून उन्हां की सीधा करी सकना जी तो पाकिस्तानी मुकाबले कुछ भी नहीं जितने वो गए से तुसा की बेहतर पता उस दौर ने भी इस दौर ने भी वो इतने कुछ मगर क्या उथे कानून आ हर चीज ना जड़ा चेक एंड बैलेंस असल चीज है और उथे मजबूर है उथे हर बंदा कानून पर अमल करने ना पाबंद आ
ہر قانون ہونا اسی طرح اگر اتنے قانون کیتا گچ ہے اگر ماویں چاچے لی سیاست ختم کیتی ہے یا سفارش سسٹم ختم ہوئی گچ ہے اگر صحیح غیر جانبدار ہوئی تارے ادارہ کم کرے خالی یہ نہیں کہ اپنے مفاد واسطے پولیس لے انہوں کی ہائر کری کیندا دعا تریا اپنا ماوا چاچا کوئی اگے کرانا ہویا تو راجا الطاف صاحب سے کو بیرو جڑا نا وہ مطلب نہیں پورنا نا پولیس کو ایک سر اتنے ایک بیرو نہیں نا اتنے بہت سارے بیرو ہوئے اسا ایک بیرو کی تقریباً ہر بندہ 2 دیہڑے یہ صاحب ہوا یا بیرو نکلے یہ صاحب ہوئے یا 2 دیہڑے یہ 2 دیہڑے ہوئے یار بیرو گل تو کہ ہوں سسٹم یہ آ کہ صاحب انہوں نے یا 2 دیہڑے سزوکی نے پیچھے لٹکے آنے 3 دیہڑے اسٹیئرنگ اور بیٹھے آنے 2 دیہڑے وہ سٹے مارنے آنے ٹھیک ہے تو 3 دیہڑے وہ سپلائر بنے آنے انہوں کی جڑا نا وہ یہ چیز ملنی پی تو یہ چیز گل تھی سر منشیات جڑی ہے اس وجہ سے ہوئی کہ ایک تو اتنے کوئی تعلیمی نظام کوئی نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پلے گراؤنڈ کوئی نہیں بے روزگاری ہے انہوں کی اگے بھی کوئی نہیں دسنا ہوا آنا بس انہوں نے ذہن بنتا وا کساں ڈرائیوری سیکھنی میٹرک کرنی پنجاب کالر شفٹاں لانیاں کیری ڈبا کنا بس انہوں نے ذہن اتنے تک محدود آ اس کی کس طرح کہتا گیا جس ٹائم اتنے سیٹ اپ پراپر ملیا گیا سی وہ ایک چیز ہو سی تھی انشاءاللہ بہتری اچھی سکنی باقی جس تک کانٹین تعلق سر اساں کی مطلب کوئی کسی نے ذاتی مفاد نہیں اساں برادریزم سو ہٹیت ہے ہر چیز سو اپنے ذاتی مفاد سو ہٹیت ہے ایک تحریک نہ آغاز کیتا اور انشاءاللہ نیک مقصد ہے بڑا سو کی مشورہ ہے کہ تم پہلے ایم این اے صاحب نال میٹنگ کرو انہوں کی آپ سارے مطالبے لکھ کے تو دسو ٹھیک ہوئی گیا جی اگر انہیں مننے نہیں کرنے کوئی ٹائمنگ دیو انہوں کی کوئی بھائی 3 سال تو گزری گئی کوئی اور مہینہ 2 مہینے انہوں کی ٹائم دیو کہ یار جڑے موٹے موٹے مسئلے ہیں سڑے حل کرو تکو سر کیانی صاحب میں اگے گل کیتی سی دوبارہ اس کی میں ریپیٹ کرنا چاہنا ہوں سر انہوں کی یہ تو پتہ لگی نا کتے اور پیڑ کیڑی جگہ یا انہوں کی یہ تو پتہ لگی نا دانداں دوڑ کیڑی جگہ ہی انہوں کی ہر چیز باقی تو پتہ لگی انہوں کی یہ بھی پتہ وا انہوں نے مالشیاں پالشیاں کے بھی پتہ کہ کیڑے یونین کونسل کی کتنی ووٹ ہی کہڑے بندے کہڑی پارٹی نے انہوں یہ چیز تو پتہ لگی کچھ نہیں اور اے مطلب غیر سنجیدہ طور پر وہ یہ آخنے پہ گالو کہ ایسا کہ پتہ ہی نہیں جی نے کون آئے ہزارہ برادری نے کوئی بندے یا کیا ہی نہیں کیا مسئلہ کیا کوٹھے کیا مسئلہ کیا تساں نہیں پتا کیا مسئلہ وا 2-4 بندے سے ہے 2-4 بندے جڑے جی تو 2-4 بندے انشاءاللہ آج 10 سے کل 10,000 ہو سان انشاءاللہ آستے آستے تو سب تک جڑو ابتدائی عشق ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا فیصل صاحب 4 بندیاں سے 100 پولیس ہے اچھا سفیر صاحب آخری سو کو لے کے 1 منٹ اپنا میسج دیو تو پروگرام وائنڈ اپ کرنے گل کری نو 2 منٹ سو گل فیصل بھائی کرن ہاں دو ہی فیصل صاحب کو کرے گی انسان بس میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں جو بھی کوٹا کی یوتھ ہے وہ باہر نکلے وہ ہمارا ساتھ دے ہم ایک نیک مقصد کے لیے نکلے ہیں تو ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں بس میرا یہی پیغام ہے کہ ہمارے ادھر نہ کوئی ذات ہے نہ بلادری ہے نہ کوئی پارٹی بازی ہے ہم نے صرف کوٹا کو اس کا حق دینا ہے جو ہمارا ساڑا حق اتھے رکھ جو ہمارا نعرہ بھی تھا کہ ساڑا حق اتھے رکھ اور یہ تمام منتخب نمائندے سن لیں کہ کوٹا بلاوارث نہیں رہا اور نہ ہم اسے اب لاوارث چھوڑیں گے جی سفیر صاحب میں آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بس یہ فیصل بھائی والی بات ہے کہ جب تک جنرل پبلک ہمارے کیونکہ ہم ان کے حقوق کے لیے باہر نکلیں ٹھیک ہے تو یوں تو آلریڈی آہستہ آہستہ موٹیویٹ ہو رہی ہے ہمارے ساتھ ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے ٹھیک ہے تو جب تک جنرل پبلک اپنے حقوق کے لیے باہر نہیں نکلے گی تب تک یہ حق یہ جس طرح یہ 75 سال سے یہ کام چل رہا ہے نا اسی طرح آگے چلتا رہے گا ہمارا کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے ہم نے کسی کو نہ گالی دینی ہے نہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے ابھی تک ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ اس طرح کے معاملات میں ہم پڑیں گے ہم اپنے حقوق کے لیے نکلے ہیں جنرل پبلک جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے جو یہ سوچ رہے ہیں لوگ کہ ہمیں گھر بیٹھے ہمارا حق مل جائے گا تو وہ غلطی پر ہیں ٹھیک ہے ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں عام جنرل پبلک کو کہ آپ اپنے حق کے لیے باہر نکلیں احتجاج کے لیے آپ کو پاکستان کا آئین حق دیتا ہے ٹھیک ہے ہم بھی احتجاج کے لیے نکلے ہیں ہمیں بھی بڑی احتجاج کریں پہلے مذاکرات کریں دیکھیں آپ باہر نکلیں گے تو تب جا کے جو ہے نا آپ کی کوئی بات سنے گا آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے تو یہ 75 سال میں جو کچھ نہیں ہوا ابھی بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ میرا سب یہ تحصیل کوٹا کی 14 یونین کونسلز کو پیغام ہے ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ شاید ہمارے ساتھ والے کچھ ممبر جو ہے نا ہم سے ناراض بھی ہوں لیکن وہ جو ناراض ممبر ہیں ان کا مشن بھی کوٹا کا ہے ہمارا مشن بھی کوٹا کا ہے کوئی ناراض ہے تو ہم اس کے گھر چلے جائیں گے اس کو منانے کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے ہم اپنی ذات کو بالا طاق سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کے ہم باہر نکلے ہیں ٹھیک ہے ہماری ہم نہ ذات پہ بات کر رہے ہیں نہ برادری پہ بات کر رہے ہیں نہ تعلقداری پہ ہم کوٹا کے حقوق کے لیے نکلے ہیں اور اسی پہ ہمارا فوکس ہے ہمارا مشن بھی وہ ہے جو ہم نے گن کے بتا دیا ہے یہ مشن یہ نہیں ہے کہ یہ تحریک ہے ایک
ٹھیک ہے. ہم یہ تحریک کی شکل انشاءاللہ جب عوام ساتھ دے گی, جنرل پبلک ساتھ دے گی تو یہ تحریک کی شکل اختیار کر لے گی. اور جو ہے نا آئندہ آنے والا وقت میں پورا امید ہوں کہ آنے والا وقت ہمارا جو ہے نا بہت برائٹ فیوچر ہے ہمارا تحصیل کوٹا کا. جب لوگ اپنے حقوق کے لیے نکلیں گے, تابناک مستقبل ہے بالکل. تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ لالی پاپ والی اور لاوارسی والی بات ہے, لاوارس کوٹا, تو یہ باتیں اب ختم ہوں گی انشاءاللہ. ہم اسی کے خلاف جہاد کے لیے نکلے ہیں. جی راجہ ناصر صاحب. ابھی راجہ ناصر صاحب بات کریں گے. ہاں جی کر چکے ہیں جی. جی یہ ماشاءاللہ سفیر بھائی نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. میں اس میں مزید کچھ ایڈ نہیں کرنا چاہتا. یہی پیغام میری طرف سے بھی ہے اور پوری جو ہے وہ یوتھ ٹیم کی وجہ سے بھی ہے. جی فیصل ندیم ستی صاحب آپ 2 منٹ لگائیں, تھوڑا ٹائم زیادہ لگائیں کیونکہ کمنٹ بھی آ رہے ہیں کہ آپ نے ٹائم کم لگایا, وہ آپ کے مہمان نہیں ہیں تو ہم نہیں چاہتے آپ کھل کے بات کر کے ختم کریں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم مذاکرات کا ٹائم اب ختم ہے. جی بالکل. اگر ہم عام آدمی باہر آیا ہے تو اٹ مینس کہ آپ فیل ہو چکے ہیں, آپ ڈلیور نہیں کر پا رہے. تو آپ کے لیے پیغام اس پلیٹ فارم سے یہی ہے کہ آپ عام آدمی کے مسائل حل کریں. آپ کی کہاں ہے گڈ گورننس, کدھر ہے ادارے آپ کے؟ اے سی ہے, اسسٹنٹ کمشنر ہے, اسسٹنٹ کمشنر آف کہوٹا, کوئی پتہ نہیں ہے کتنی ٹائمنگ ہے ان کی, کب آتے ہیں کب جاتے ہیں نہیں پتہ. پرائس کا یہ حال ہے, موٹور چوک سے لے کے کلر چوک تک اپنے اپنے ریٹ ہیں, اپنے اپنے ریٹ ہیں, اور آگے سے وہ قانون کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. یہ تو آپ کی گورننس ہے, تو یہ کوئی حل نہیں ہے. آپ گورننس کو بہتر بنائیں, ہمارا یہی ہے. اگر نہیں ہوا تو پھر عام آدمی آج 100-200 نکلیں, کل ہزاروں میں ہوں گے, تو یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ اس چیز کو سیریس لیں اور کہوٹا کو لاوارث نہ سمجھیں آپ. تو بس میرا یہی پیغام ہے. ایک ہی پیغام ہے, انشاءاللہ ابھی تو پہلی ہے پریس ٹاک ہماری. انشاءاللہ نیکسٹ اس سے زیادہ اگریشن ہوگی اور ممبرز بھی بہت زیادہ ہوں گے, تو اس لیے یہ چیز اب سیریس لینی چاہیے ان کو. میرا یہی پیغام. سفیر صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں بالکل کہنا چاہتا ہوں. ایک بات جو ہے نا وہ زبان زد عام تھی کہ آپ کے ساتھ جو منتخب نمائندے ہیں ان کو جو بات کی ہے انہوں نے, ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں نیشنل اسمبلی کے, کہ میرے دفتر میں آ جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان کو کلیئر ہم پیغام دینا چاہتے ہیں, ہم دفتر میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, آپ یہ کوٹا کی روڈ سے گزر کے جاتے ہیں, آپ ووٹوں کے لیے بالکل وہ لیڈی کی یونین کونسل وہ دام گلی تک پہنچے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ہر یونین کونسل سے ووٹ ملی ہے تو آپ جو ہے نا اقتدار تک پہنچے. ٹھیک ہے, آپ کیوں بولے بن رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس علاقے میں کون کون سا کام ہے. یہ آپ یہ ذبحانہ والی روڈ سے نہیں گزر کے جاتے. واٹر سپلائی کے مسئلے ہیں, آپ ہاسپٹل میں جائیں نا جی, ہمارے نمائندہ صاحب جائیں خود, ہم کیوں جائیں ان کے دفتر میں؟ وہ ہمارے نمائندے ایم پی اے صاحب گئے تھے, اپنی داڑھ کا علاج انہوں نے ادھر سے کروایا تھا. دیکھیں 2 چیزیں ہیں, ہمارا صرف ایک ہی ہمارا سوال ان کی کارکردگی پہ ہے. ٹھیک ہے, کوئی ہم چل کے ان کے نہیں, وہ چل کے ہمارے پاس آئے. صحیح, بالکل, یہ ہم اپنے بالکل عوام ہے, ہم پاور ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس ووٹ کی پرچی ہے. ٹھیک ہے, محبت ہمارے پاس زبان ہے جو ہے نا وہ ہم بولیں گے. محبت خان صاحب. ہاں جی بات سر ٹھیک ہے نا, تو دوبارہ بھی تو آئیں گے نا. صحیح ہے, محبت خان صاحب آپ جو گئے تھے ان کی خوش قسمتی ہے, وہ ایم پی اے تھے. مرو اپنا اپنا کام کرو جی, چھوڑو ساریاں. بالکل بالکل, ہم بالکل کسی کے پاس چل کے نہیں جائیں گے, ہمارے سیاسی عزائم نہیں. محبت خان صاحب محبت بڑا پیغام دیتے ہیں. اچھا سر, میں کین صاحب آپ کچھ نہیں سر, میں ابھی جو ہے نا ہمارا جو کام تھا ملا کی اذان سے کام ابھی بڑھ چکا ہے نا, ابھی مجاہد کی اذان چاہیے. تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا میں سناؤں گا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں, شاہی کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور, الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور. اچھا, ہم یہ اس لیے ہمیں یہ ضرورت کیوں پڑی اس چیز کی, اس پہ بھی میں اشعار کا سہارا لوں گا. اور جو ہماری تنظیم کو بجائے سپورٹ کرنے کے, ہماری اس کاوش کو سپورٹ کرنے کے جو ٹانگیں کھینچ رہے ہیں, ان کے لیے میرا تھوڑا سا اشعار کی صورت میں وہ ایک پیغام دینا چاہوں گا. ہمیں بھی حالات نے بنا سوری بھول گیا میں شعر. اچھا, ستم تو یہ ہے ہماری صفوں میں شامل ہیں, چراغ بجھتے ہی خیمہ بدلنے والے لوگ. مین جو پوائنٹ ہے, ستم تو یہ ہے ہماری صفوں میں شامل ہے, چراغ بجھتے ہی خیمہ بدلنے والے لوگ. ہمارے دور کا فرعون ڈوبتا ہی نہیں, کہاں گئے پانی پہ چلنے والے لوگ. تو ہم نکلیں گے انشاءاللہ. یہ کسی ایک کی فرد واحد کا کام نہیں ہے, سب کا مسئلہ ہے, سب گٹھے ہو کر انشاءاللہ نکلیں گے تو انشاءاللہ اس کا پراپر حل نکلے گا. بہت شکریہ.
बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम को अख्ताम की जानिब लिए चलूँगा, फीडबैक शामिल करूँगा इंशाल्लाह। हमजा साहब कह रहे हैं वाटर सप्लाई का नाम ले लें, क्यों गलियाँ भी तबाह करवाओ जी। वाटर सप्लाई बिल्कुल वो भी हमारा मेन इशू है। राजा सदीक साहब कह रहे हैं स्रोटू कोई त्यारा नहीं है। जंजुआ राजपूत कह रहे हैं भाई लोग यूट्यूब पर बर रास्त। अच्छा राजपूत रफाकत हुसैन साहब, इसके साथ अब्दुल्ला ट्रेवर सरसा और दीगर दोस्त। अब्दुल मजीद साहब कह रहे हैं जी आई एम फ्रॉम बोरा हया, प्लीज़ राइज द वॉइस, नो वन अलाउड टू इक्विप एनी वन अदर लैंड, यू ऑल पीपल हैव टू हेल्प देम थ्रू कहुटा वाइज इंशाल्लाह जी। अरसलान सती इज़ वाचिंग, रिजवान सती, राजा सदीक साहब, अब्दुल मजीद साहब, राजा चंगेज़ साहब, मिर्ज़ा अंसर बेग साहब, राजा चंगेज़, तकवीम जंजुआ, वकास अहमद हमजा, इदरीस सती असीब मिर्ज़ा साहब, राजा चंगेज़ साहब, राजा सदीक, आयशा इमरान सतार जंजुआ साहब प्रोग्राम देख रहे हैं, कह रहे हैं जी गुड एफर्ट्स। रशीद सती कह रहे हैं सड़ा किथे रख। इसरार अहमद साहब कह रहे हैं फैसल भाई कोटा ग्रिड से वाटर सप्लाई का। तकवीम जंजुआ बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ रफाकत हुसैन साहब और दीगर दोस्त अहबाब, जिनमें राशिद सती साहब, अब्दुल मजीद साहब, ज़मीर फ़ारूक साहब, अब्दुल मजीद, राजा सदीक कह रहे हैं इंशाल्लाह जल्द कोटा से मोहब्बत करने वाली सियासी समाजी शख्सियत हमारे साथ खड़ी होंगी, और हर वो शख्स जो चाहता है कि कोटा के मसाइल हल हों देखना चाहते हैं, हल हुए देखना चाहते हैं, वो हमारे साथ होंगे। ज़मीर फ़ारूक कह रहे हैं गुड वर्क जाबर यानी प्रोग्राम बात कर रहे हैं जी। मुर्जा हशमी साहब बात कर रहे हैं, और राशिद सती साहब हैं कह रहे जी फैसल नदीम सती आपके मेहमान हैं, हम आपके मशकूर हैं, आपकी मेहनत पे हम आपके मशकूर हैं। राजा इकराम जंजुआ आवाज़ कर रहे हैं। कदीर गुजर कह रहे हैं लव यू। इमरान खान, राशिद सती साहब कह रहे हैं गुड स्पीच फैसल नदीम सती। अब्दुल मजीद साहब कह रहे हैं सबको एक होना होगा। मुबशर अब्बासी, राजा अतीक जंजुआ, इच्छाम साहब कह रहे हैं कि सबसे रिक्वेस्ट है कि कोटा प्रेस मीडिया सेंटर की हौसला अफजाई के लिए प्रोग्राम को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा कोटा पटवार में भी लाइव है उसको भी देखें, उसको भी शेयर करें। राजा सदीक साहब कह रहे हैं फैसल नदीम सती साहब इस तहरीक के रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। रिजवान सती कह रहे हैं स्टे टू नो लॉलीपॉप। जी मुर्जा हाशमी कह रहे हैं गुड जॉब। जुबैर सती कह रहे हैं आवाम को निकलना होगा, ऐसे काम नहीं होते। इसके साथ साथ हमजा इदरीस सती, नंबरदार फैसल चौहान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को सलाम। राशिद सती और दीगर दोस्त, मोहम्मद गुलशेर साहब, शराफत हुसैन कह रहे हैं कोटा प्रेस मीडिया सेंटर का बहुत बहुत शुक्रिया, और सब दोस्तों ने बहुत अच्छी बातें की, हम सब दोस्तों के साथ रहती है। अब्दुल वाहिद साहब, खान बाबा, अदनान ज़हीर साहब, नौमी राजपूत, इमरान जो कह रहे हैं इमरान स्टार ने भी कोटा सिटी की आवाज़ उठाई, आप सबको सलाम। बिल्कुल जी, इमरान स्टार भी बहुत अच्छी काविश कर रहे हैं, माशाल्लाह नौजवान है और अपने कोटा के लिए आवाज़ उठाते हैं। अब आबिद इकबाल अब्बासी प्रोग्राम को वाच कर रहे हैं। हसाम महमूद कह रहे हैं जी उन्होंने कमेंट किया है मेरा नाम लेकर बात करें ब्रदर। उस्मान सजाद मुगल कह रहे हैं बहुत आला प्रोग्राम। हैदर सत्ती साहब, मोहम्मद मुनव्वर, इमरान जंजुआ कह रहे हैं गुड वर्क, कीप इट अप, वी आर विद यू। बिल्कुल जी, इमरान भाई भी हमारे साथ हैं, हमेशा रहनुमाई और सरपरस्ती फरमाते हैं, खूबसूरत शख्सियत हैं। दानी अब्बासी कह रहे हैं वेरी गुड। चौधरी शाम परदेसी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो प्रोग्राम को हम इख्तिताम की जानिब लिए चलते हैं। आज हमारे कोहुटियन यूथ के जो सरबराहान थे वो मेहमान थे, और उन्होंने बहुत मुदल्लर और सबकमोज़ गुफ्तगू की, अपना जो मैनिफेस्टो था, जो इनके मकासद थे, उस हवाले से तफसीली गुफ्तगू की, रोशनी डाली कि क्या मकासद थे, एहतजाज क्यों किया, अगला लाए अमल क्या होगा, तमाम तर जो तफसीलात थी उनसे आगाह किया। माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज से इन्होंने बयां किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो इनकी काविशें वो भी रंग लें। और कोहुटा की मैं चाहूँगा कि ये जो नौजवान इन्होंने जो मुतालबात मुंतखब नुमाइंदों को रखें, तो मुंतखब नुमाइंदे और खुसन सदाकत अली साहब से मेरी अपील भी है और मेरी गुजारिश भी है कि आप फौरी इन मसाइल पे तवज्जो दें, ताकि कोटा के जो मेगा प्रोजेक्ट हैं, 2-3 मेगा प्रोजेक्ट हैं, और जिस तरह ये लोग कह रहे हैं हुकूक तहफ़्फ़ुज़ शहरियों का भी ये मुतालबा है और नौजवानों का भी ये मुतालबा है कि जो म्यूनसिपल कमेटी के 8 करोड़ रुपये फ़ंड है वो ये लगेंगे तो शहर पे ही, लेकिन ये एक इज्तिमाई तौर पे अगर लग जाएंगे तो ये वाटर सप्लाई भी मुकम्मल हो जाएगी, ये शहर की रोड भी मुकम्मल हो जाएगी, स्ट्रीट लाइट भी, इससे सारे मुस्तफ़ीद होंगे। बिल्कुल। तो ये है कि ये आपके बस में है, आप कर सकते हैं। एसी साहिबा ने भी यकीन दहानी कराई थी, 1-2 बल्कि उन्होंने वो मंजूर भी किए हैं कि शहर की रोड और बाईपास जो था। तो ये है कि इसमें थोड़ी आप भी लचक दिखाएं, और इन नौजवानों के जो है, ये नौजवान आपका सरमाया है, आपको इन्होंने बड़ी सपोर्ट की है इलेक्शन में। तो मुझे उम्मीद है कि आप इनको मायूस नहीं करेंगे और कोटा के आवाम को भी मायूस नहीं करेंगे। बड़ी तवक्कुआत हैं, तो आप डिलीवर करेंगे। तो या अगर आगे इलेक्शन नहीं लड़ना है तो फिर आपकी मर्जी, तो अगर लड़ना है इलेक्शन तो आपको डिलीवर करना पड़ेगा, लोगों को फेस करना पड़ेगा, लोगों से राब्ते रखने पड़ेंगे।
جی بالکل جی، اصغر حسین کیانی صاحب انتہائی خوبصورت انداز میں اپنا میسیج دے رہے تھے، اور MNA صاحب اور نمائندگان جو ان کو سجیشن دے رہے تھے کہ آپ نے اگر الیکشن آگے کنٹیسٹ کرنا ہے تو آپ کو ڈیلیور کرنا آپ کے لیے لازم ہے، تو آپ یہ جو مسائل ہیں ان کو بخوبی آگاہ ہیں تو ان کو حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ وقت آپ کے پاس بہت کم ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ٹائم کاٹا تھا مقابلہ سخت آتا ہے، یہی آپ کے لیے سچویشن ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ کہوٹا کے جو بہت مسائل ہیں، لاتعداد مسائل ہیں، آپ کو گن بھی نہیں سکتے، تو امید کرتے ہیں کہ جو آج ہمارا یہ پروگرام ہوا یہ انشاءاللہ ایک انہیں کیا ہو کہ 3 سال کوئی رنز نہیں بنائے تو 10 سال کتنے چھکے ماری تو کور کر سو ہے۔ بالکل یہ گالی، ہاں یہ گالی انشاءاللہ۔ تو باقی یہی ہم توقع رکھتے ہیں، یہی امید رکھتے ہیں کہ یہ جو آج کا ہمارا پروگرام تھا ایک پازیٹیو وے میں جائے گا، پازیٹیو وے میں جاتے ہوئے انشاءاللہ کوٹا کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ضرور حل ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے نئی شخصیات اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ سب بھائیوں کا، اسپیشل طور پر کیانی صاحب آپ کا، کہ آپ لوگوں نے ہم نوجوانوں کو اپریشیٹ کیا، اور آپ کی کاوش نیکسٹ بھی ہمیں تقویت بخشتی رہے گی۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اسی طرح پروموٹ کریں تاکہ اس میں یہ ہے میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، پورا شہر کا میڈیا ہے کوٹا، اس نے ہمیں کوریج دی ہے، ٹھیک ہے، سب نے دی ہے۔ ہم جو ہے نا آپ کا یہ ہے کہ آپ نے ہمیں فرسٹ آف آل جو ہے نا یہ پلیٹ فارم مہیا کیا ہے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ عوام تک اپنی آواز پہنچائیں۔ آپ بھی جنرل پبلک کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے جہاد کر رہے ہیں، ہم بھی جہاد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے جہاد کے ساتھی ہیں جتنے بھی جو صحافی حضرات ہیں، ہم سب کے شکر گزار ہیں، کیونکہ ہمارے احتجاج میں سب نے ہمیں لائیو کوریج دی، سب کے شکر گزار ہیں۔ آئندہ بھی ہماری اسی طرح سپورٹ جاری رہے تاکہ جو ہے نا وہ جو ہے نا یہ جنرل پبلک کی جو ہے نا وہ آواز پہنچے اور ہمارے جو ہے نا مسائل ہاں جی بالکل بالکل، تو جو ہے نا لوگوں نے شیئر کیا یہ پروگرام، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بالکل بالکل، تو اور یہ ہے کہ مری جو ہے نا NS57 جو ہے یہ ہمارا، یہ دیکھیں وہ کوالہ والا پل سے سٹارٹ ہو کے دن گلی تک ہے، تو میں سب کے جنرل پبلک اور نمائندوں سے بھی یہ کرتا ہوں کہ مری جاتے ہیں آپ اس کی حالت زار بھی دیکھیں، آپ کلر جاتے ہیں اس کی حالت زار بھی دیکھیں، اور پھر موازنہ کریں کوٹا کے ساتھ کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ یہ لوارسوں کا شہر ہے، اس کا ٹیگ لگ چکا ہے لوارسوں کا شہر، تو اس کے ختم کیا جائے۔ چلیں جی انشاءاللہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور آپ جو فیڈ بیک دیتے ہیں انتہائی خوبصورت انداز میں شیئر کرتے ہیں، اور اپنے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اچھے مشورے بھی دیتے ہیں اور ہماری رہنمائی بھی فرماتے ہیں، حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ آپ کے بھی انتہائی مشکور و ممنون ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔